تصور کیا جائے کہ کسی بہت بڑے اور پرانے عجائب گھر کے اندر شیشے کے بڑے بڑے باکس رکھے ہیں۔ بالکل، مطلب ایک لمبی سی کتار ہو جس میں نمائش ہو رہی ہو۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ اور اگر ان میں زمین پر پائے جانے والے تمام پرائمیٹس یعنی بن مانسوں اور بندروں کی 192 مختلف اقسام کی نمائش کی جا رہی ہو تو ہر طرف گھنے بالوں والے، لمبے ہاتھوں اور طاقتور جبڑوں والے جانور نظر آئیں گے۔ صحیح، ایک ٹپیکل جنگل کا منظر۔ لیکن پھر بالکل آخری باکس کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق موجود ہو۔ وہ سیدھی 2 ٹانگوں پر کھڑی ہے، اس کے جسم پر بال نہیں ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بالکل ننگی ہے۔ یعنی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود انسان کی حیاتیاتی شکل ہے۔ بالکل۔ یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس نئے اور دلچسپ ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کی یہ نشست ہمارے اپنے وجود، ہماری عادات اور ہماری حیاتیاتی تاریخ کے اسرار سے پردہ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت فیسینیٹنگ ٹاپک ہے نا؟ اور اس سے پہلے کہ ہم اس جنگل کے سفر میں غوطہ زن ہوں، ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ ہماری آوازیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، اس لیے اگر کہیں کوئی مشکل سائنسی لفظ غلط ادا ہو جائے یا صنف اور تلفظ کا کوئی معمولی جھول محسوس ہو تو اسے ہماری ڈیجیٹل وائرنگ کا قصور سمجھا جائے۔ مطلب ٹیکنالوجی ابھی سیکھ رہی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور یہ واضح رہے کہ یہ آڈیوز خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں، اور اس سیشن میں ہم فراہم کردہ مواد پر ایک لمبی اور گہری علمی بحث کرنے والے ہیں۔ بالکل، ہم اس میں کافی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اوکے، آئیے اسے ان پیک کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ مشہور زوالوجسٹ یعنی ماہر حیوانات ڈیسمنڈ مورس کی 1967 میں لکھی گئی شہرہ آفاق کتاب دی نیکڈ ایپ ہے۔ جی، دی نیکڈ ایپ، جس نے اپنے دور میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اصل میں اس کتاب کا مشن ہمارے جنگلی خاندانی پس منظر سے لے کر آج کے جدید انسانی معاشرے تک کے سفر کو سمجھنا ہے۔ مورس نے انسان کو آسمان سے گرے ہوئے کسی فرشتے کی بجائے زمین سے اٹھے ہوئے ایک ترقی یافتہ بن مانس کے طور پر پیش کیا۔ اور یہی وہ بات تھی جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل، میں یہی پوچھنے والی تھی۔ ایک زوالوجسٹ کا انسان کا مطالعہ بالکل ایک جانور کی طرح کرنا، اس نقطہ نظر پر اس وقت کے معاشرے میں اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ اس ہنگامے کی بنیادی وجہ اصل میں انسان کی اپنی آنا تھی۔ مطلب صدیوں سے تہذیب، فلسفے اور ٹیکنالوجی کے زوم میں انسان نے خود کو فطرت سے بالکل مکمل طور پر الگ اور بالاتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی ہم خود کو کچھ زیادہ ہی خاص سمجھنے لگے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب مورس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم آج بھی بنیادی طور پر ایک حیاتیاتی مشین ہے اور ہمارے تمام پیچیدہ رویے جن میں پیار کرنا، لڑنا اور سماج بنانا شامل ہیں، وہ سب انہی زوولوجیکل اصولوں کے تابع ہیں جن پر دوسرے جانور چلتے ہیں۔ اوہ واہ، یہ تو واقعی روایتی اور مذہبی حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ لیکن مورس کا ہدف انسان کی توہین کرنا نہیں تھا۔ وہ بس یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ہماری کامیابی کا اصل راز ہماری تہذیب میں نہیں بلکہ ہمارے ارتقائی سفر کی ان حیاتیاتی مجبوریوں میں چھپا ہے۔ صحیح۔ اور اس ارتقائی سفر کی کڑیاں ملانے کے لیے ہمیں 1.5 کروڑ یعنی 1,50,00,000 سال پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا ایک ایسا دور جس نے زمین کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ جی بالکل، اس دور میں واقعی ایک بہت بڑا کلائمیٹ کرائسس آیا تھا۔ مطلب اس وقت ہمارے آباء و اجداد گھنے جنگلات کی محفوظ پناہ گاہوں میں درختوں کی شاخوں پر رہتے تھے، جہاں خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بالکل، ان کی زندگی بڑی پرسکون تھی کیونکہ خوراک کے لیے پھل، گری دار میوے اور پتے آسانی سے دستیاب تھے۔ لیکن پھر زمین کا درجہ حرارت بدلنا شروع ہوا۔ اچھا، تو بارشیں کم ہوئیں اور جنگلات سکڑنے لگے؟ ہاں، وہ سرسبز و شاداب جنگلات تیزی سے سکڑنے لگے اور ان قدیم من مانسوں کے سامنے بقا کا یعنی سروائیول کا ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ایک طرح کی ماحولیاتی بے دخلی تھی، ایک ایسا موڑ
جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 ہی راستے تھے۔ صحیح، یا تو آپ جنگل میں رہیں یا باہر نکلیں۔ ہاں، یا تو ان سکڑتے ہوئے جنگلوں کے اندر ہی لڑ جھگڑ کر محدود وسائل پر گزارا کیا جائے، جیسا کہ چمپینزی اور گوریلا کے آباء و اجداد نے کیا، یا پھر جنگل کی حد بندی سے باہر نکل کر ان کھلے اور نامعلوم میدانوں کا رخ کیا جائے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک فیصلہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ فیصلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی سافٹ ویئر کمپنی کو، جس نے زندگی میں کبھی ہارڈ ویئر کا کام نہ کیا ہو، اچانک گاڑیاں بنانے کے مقابلے میں اتار دیا جائے۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے، مطلب جن کے پاس نہ تو کوئی تجربہ ہو اور نہ ہی اوزار۔ بالکل، ایک پھل کھانے والا درختوں پر جھولنے کا عادی بنمانس کھلے میدانوں کے سفاک اور پیشہ ور شکاریوں کے سامنے کیسے ٹک سکتا تھا؟ اور یہی وہ سب سے بڑا حیاتیاتی معاملہ ہے جس نے سائنسدانوں کو طویل عرصے تک حیران کیے رکھا۔ تو انہوں نے سروائیو کیسے کیا؟ دیکھیں، کھلے میدانوں پر قدم رکھتے ہی ان کا سامنا ان گوشت خور جانوروں سے ہوا، یعنی کارنیورز سے، جو لاکھوں سالوں کے ارتقاء سے گزر کر شکار کی پرفیکٹ مشینیں بن چکے تھے۔ مطلب کتے، بھیڑیے اور بلیوں کا خاندان، جیسے شیر اور چیتے؟ ایگزیکٹلی، وہ وہاں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ اگر ان پیشہ ور شکاریوں کا جسمانی موازنہ اس نئے آنے والے پرائمیٹ سے کیا جائے تو فرق انتہائی واضح تھا۔ کس طرح کے فرق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب گوشت خور جانوروں کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے، جو ہم آج بھی کتوں میں دیکھتے ہیں، کہ وہ انسانوں سے کم از کم 100 گنا زیادہ بہتر سونگھ سکتے ہیں۔ 100 گنا؟ او واہ! جی، اور ان کی رفتار بے مثال تھی۔ ان کے جبڑے ہڈیاں چبانے کے لیے بنے تھے اور ان کے پنجے قدرتی خنجر تھے۔ صحیح، یعنی وہ مکمل طور پر لیس تھے۔ بالکل، اور ان کا طرز زندگی بھی ایک خاص پیٹرن پر چلتا تھا۔ وہ ایک بڑا شکار کرتے، اسے کسی محفوظ ہوم بیس یا مستقل ٹھکانے پر لے کر آتے، پیٹ بھر کر کھاتے اور پھر کئی دن کا لمبا فاقہ کرتے تھے۔ اچھا، یعنی ان کا ایک پراپر ہوم بیس ہوتا تھا؟ ہاں، اور چونکہ ان کا ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا تھا جہاں شکار کی باقیات اور گندگی موجود ہوتی تھی، اسی لیے ان کے جسم پر پسو یعنی فلیز پلتے تھے۔ ویٹ، پسو ان کا ہوم بیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ پسوؤں کو انڈے دینے کے لیے ایک مستقل جگہ درکار ہوتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے جانوروں پر نسل نہیں بڑھا سکتے۔ اوہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ پرائمیٹس کا حیاتیاتی نظام تو اس سے بالکل الٹ تھا۔ جی بالکل مختلف تھا۔ وہ سونگھنے کے بجائے آنکھوں کی بصارت پر انحصار کرتے تھے تاکہ درختوں پر پکے ہوئے پھلوں کے رنگ پہچان سکیں۔ ان کے ہاتھ چیزیں پکڑنے کے لیے تھے، چیرنے پھاڑنے کے لیے نہیں۔ اور ان کا ہاضمہ بھی ایسا تھا کہ وہ سارا دن تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے، کوئی پھاکا نہیں کرتے تھے۔ اور سب سے اہم بات، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزانہ نئی شاخوں پر سوتے تھے، اس لیے ان میں پسوؤں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی، پرائمیٹس میں فلیس کا کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ پینڈا کی مثال تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گوشت خور خاندان سے ہونے کے باوجود بانس کھا کر سبزی خور بن گیا، لیکن انسان نے اس کے بالکل الٹ سفر طے کیا۔ ہاں، ہم سبزی خور سے گوشت خور بنے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک سبزی خور پرائمیٹ جس کے پاس نہ پنجے ہیں، نہ خونی جبڑے اور نہ ہی تیز رفتار، وہ اچانک گوشت خور بننے کی کوشش کرے گا، تو وہ ارتقاء کی دوڑ میں پہلے ہی دن مہدوم کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ محدوم ہونے سے بچنے کے لیے انسان نے ایک انتہائی انوکھی شکاری حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیا تھی؟ اسے پرسسٹنس ہنٹنگ کہتے ہیں، یعنی پیچھا کر کے تھکا دینے والا شکار۔ اچھا، مطلب وہ تیز بھاگ کر شکار نہیں پکڑتے تھے؟ نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے چیتے کی طرح چھپ کر اچانک حملہ کرنے کے بجائے ایک طویل جنگ کا راستہ چنا۔ وہ ایک جانور مثلاً ہرن یا باراسنگے کو نشانہ بناتے۔ اور پھر کیا کرتے؟ پھر وہ دوپہر کی شدید ترین گرمی میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے۔ جانور بھاگ کر دور نکل جاتا، لیکن شکاری انسان اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے مسلسل اس کے پیچھے چلتے رہتے۔ یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہتا۔ ایک منٹ، یہاں ایک جھول لگ رہا ہے۔ اگر شدید دھوپ میں 4-5 گھنٹوں تک بھاگنا ہی واحد حکمت عملی تھی، تو گرمی سے تو انسان کے اپنے جسم کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جانا چاہیے تھا کہ وہ خود مر جاتا۔ بالکل،
ٹیکنیکلی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور شیر یا چیتے جو اسی گرم ماحول میں رہتے تھے، انہوں نے شکار کا یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ اصل میں شیر اور چیتے سپرنٹ ہنٹرز ہیں، مطلب وہ چند سیکنڈز کے لیے پوری طاقت لگاتے ہیں۔ صحیح، وہ لمبے عرصے تک نہیں بھاگ سکتے۔ جی، اگر وہ زیادہ دیر دوڑیں تو ان کے جسم پر موجود گھنے بال ان کے جسمانی درجہ حرارت کو اتنا بڑھا دیں گے کہ ان کے اپنے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ او مائی گاڈ! تو پھر انسان کیسے بچا؟ انسان نے ارتقائی طور پر اس مسئلے کا ایک انقلابی حل نکالا، اور وہ حل تھا بال گرا دینا۔ کیا واقعی؟ صرف گرمی سے بچنے کے لیے؟ جی، کھلے میدان میں شکار کے دباؤ کے تحت انسان نے اپنے جسم کے بال گرا دیے، اور اس کے ساتھ ہی انسانی جلد پر پسینہ خارج کرنے والے غدود یعنی سویٹ گلینڈز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اچھا، تو بیسیکلی ہمارا کولنگ سسٹم اپ گریڈ ہو گیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ انسان جب دھوپ میں گھنٹوں بھاگتا تو پسینہ بخارات بن کر اڑتا اور اس کے جسم کو مسلسل ٹھنڈا رکھتا۔ اور وہ جانور؟ کئی گھنٹے مسلسل پیچھا کرنے کے بعد شکار ہونے والا جانور ہیٹ سٹروک سے نڈھال ہو کر گر جاتا، اور انسان جو پسینے کی وجہ سے ابھی تک ٹھنڈا ہوتا تھا اسے بآسانی پکڑ لیتا۔ واہ، یہ تو ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ڈیسمنڈ مورس نے اس کتاب کا نام دی نیکڈ ایپ یا ننگا بن مانس رکھا۔ اوکے، یہ شکاری حکمت عملی تو واقعی کمال ہے، لیکن ایک جانور کا گھنٹوں پیچھا کرنے، اس کے قدموں کے نشان پڑھنے اور شکار کو گھیرنے کے لیے تو ایک بہت طاقتور دماغ کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے، بغیر دماغ کے تو یہ ناممکن تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرتی ہتھیاروں کی کمی نے بظاہر ہمارے دماغ پر دباؤ ڈالا کہ وہ بقا کے لیے غیر معمولی حد تک بڑا ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دماغ کو بڑا کرنے کے لیے ارتقاء نے حیاتیات کا ایک بہت ہی دلچسپ ہتھ کنڈا استعمال کیا جسے نیوٹنی کہتے ہیں۔ نیوٹنی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سائنسی اصطلاح کا مطلب ہے بالغ ہونے کے باوجود اپنے اندر بچپنے یا جنین یعنی فیٹس کی خصوصیات کو برقرار رکھنا۔ ایک منٹ، یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ارتقائی طور پر صرف بڑے سائز کے بچے یا جنین ہیں؟ حیران کن حد تک جی ہاں، ہم حیاتیاتی طور پر ایسے ہی ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس کا فرق چمپینزی اور انسان کے دماغ کی نشو و نما میں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ مطلب ایک چمپینزی کے بچے کی پیدائش کے وقت اس کا دماغ اپنے بالغ سائز کا تقریباً 70% ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ پیدائش کے وقت ہی کافی ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہاں، اور پیدائش کے صرف 1 سال کے اندر اندر اس کا دماغ مکمل طور پر بڑھنا بند کر دیتا ہے۔ وہ اپنی عملی زندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح، جبکہ انسان کے بچے تو اتنی جلدی کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ بالکل، انسانی بچے کے معاملے میں کہانی بالکل مختلف ہے۔ پیدائش کے وقت اس کا دماغ اپنے بالغ سائز کا صرف 23% ہوتا ہے۔ صرف 23%؟ جی، اسے مکمل طور پر تیار ہونے اور سیکھنے کے لیے اگلے 20 سے 23 سال درکار ہوتے ہیں۔ او واہ! اور صرف دماغ ہی نہیں، اگر آپ غور کریں تو ہماری سیدھی کھڑی کمر اور سر کا زاویہ بھی دراصل دوسرے میملز میں صرف ماں کے پیٹ میں جنین والی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے وہ پوزیشن پیدائش کے بعد بھی رکھی؟ ایگزیکٹلی، ہم نے پیدائش کے بعد بھی ان خصوصیات کو برقرار رکھا تاکہ ہم 2 ٹانگوں پر سیدھے کھڑے ہو سکیں اور ہمارے ہاتھ ہتھیار اور اوزار پکڑنے کے لیے بالکل آزاد رہ سکیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ کوئی عملی میدان میں اترنے سے پہلے 20 سال تک صرف اسکول میں بیٹھ کر سیکھتا رہے۔ بالکل، ہم سیکھنے پر ہی اپنا سارا وقت لگاتے ہیں۔ لیکن ذرا اس کے عملی خطرات پر غور کیا جائے۔ مطلب ایک چمپینزی کا 3 سال کا بچہ درختوں پر چڑھ سکتا ہے اور خود کو بڑی حد تک بچا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن انسان کا 3 سال کا بچہ اس خطرناک کھلے میدان میں تو مکمل طور پر بے بس اور کمزور ہوتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک بچوں کی اس انتہائی کمزوری اور انحصار نے تو کھلے میدانوں میں انسان کی پوری نسل کو بقا کے ایک نئے خطرے میں ڈال دیا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین بحران تھا جس نے انسان کے پورے سماجی ڈھانچے کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔
وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچے سالوں تک چلنے پھرنے اور اپنی خوراک تلاش کرنے کے قابل نہیں تھے تو مادہ کے لیے یعنی فیمیل کے لیے یہ جسمانی طور پر ناممکن ہو گیا کہ وہ ایک بے بس بچے کو پیٹھ پر لاد کر سارا دن شکاریوں سے بھرے میدان میں گوشت کی تلاش میں بھٹکتی رہے۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات تھی۔ بالکل، اسی مجبوری کے تحت انسان کو اپنے پرانے پرائمیٹ اصول توڑنے پڑے اور ہوم بیس یا ایک مستقل ٹھکانے کا تصور وجود میں آیا۔ اچھا، تو یہاں سے ہوم بیس بنا۔ جی، مادہ کو بچوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر رکنا پڑا اور نر کو یعنی میل کو شکار کر کے گوشت اس ہوم بیس پر لانا پڑا۔ اور ویج، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا، گوشت خوروں کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے اور وہاں پسو پلتے ہیں۔ بالکل صحیح یاد رکھا آپ نے۔ تو کیا اسی ہوم بیس کے قائم ہونے کی وجہ سے انسان وہ واحد پرائمیٹ بنا جس نے پسوؤں کا عذاب جھیلنا شروع کیا؟ ایگزیکٹلی، ہوم بیس کی وجہ سے ہی ہم فلیز کا شکار ہوئے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوم بیس بنانا ایک مجبوری تھی، لیکن ہوم بیس پر خوراک لانے کے نظام کے لیے تو آپس میں بہت زیادہ بھروسہ اور ایک دوسرے پر انحصار چاہیے ہوگا۔ ظاہر ہے، ٹیم ورک کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ محبت، شادی اور جوڑے بنانا یعنی پیئر بانڈنگ ہماری تہذیب، شاعری اور ثقافت کی دین ہے۔ کیا آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رومانس صرف گوشت کے حصول اور بقا کا ایک ٹول تھا؟ اصل میں تہذیب اور کلچر نے محبت پر صرف رنگ چڑھایا ہے، لیکن اس کی بنیاد خالصتاً حیاتیاتی ہے۔ وہ کیسے؟ پرائمیٹس میں عموماً نر اور مادہ کا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا اور مستقل جوڑا بنانا عام نہیں ہے۔ وہاں طاقتور نر سب پر حاوی رہتا ہے اور مادہ اکیلے ہی بچے پالتی ہے۔ ہاں، الفا میل کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن انسانوں میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ نر کو یہ یقین دہانی چاہیے تھی کہ جب وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی دنوں کے لیے شکار پر جا رہا ہے تو پیچھے مادہ کسی اور نر کے ساتھ تعلق نہیں بنائے گی۔ صحیح، ایک طرح کی سیکیورٹی چاہیے تھی۔ اور دوسری طرف مادہ کو یہ یقین دہانی چاہیے تھی کہ نر شکار کے بعد گوشت لے کر سیدھا اسی کے پاس آئے گا تاکہ وہ اور اس کے بچے بھوکے نہ مرے۔ واہ، یہ تو ایک پیور باہمی معاہدہ لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ اگر تمام نر آپس میں صرف مادہ پر قبضے کے لیے ہی لڑتے رہتے تو وہ کبھی مل کر ایک ٹیم کی صورت میں اتنا بڑا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح بات ہے، ان کی ساری انرجی تو آپس کی لڑائی میں ہی ختم ہو جاتی۔ بالکل، لہٰذا محبت، وفاداری، جنسی کشش اور ایک مستقل جوڑی کی شکل میں رہنے کی جبلت ہماری ارتقائی بقا کے لیے ایک ٹھوس حیاتیاتی ضرورت بن کر ابھری۔ ایک طرف معاشرے میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہماری جانوروں والی جبلیتیں صرف خونی، خود غرض اور وحشیانہ ہوتی ہیں اور ہماری تہذیب نے ہمیں ان سے روکا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن اس بحث سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وفاداری، محبت، بچوں کا خیال رکھنا اور خاندانی نظام قائم کرنا بھی ہماری انہی قدیم اور جانوروں والی جبلیتوں کا ہی حصہ ہیں۔ بالکل، یہ سب ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ کیا ہم آج بھی بنیادی طور پر وہی ننگے بنمانس ہیں جو محبت اور بقا کے اس پرانے حیاتیاتی پروگرام پر چل رہے ہیں؟ ڈیزمنڈ مورس کا سب سے طاقتور استدلال ہی یہی ہے کہ تہذیب اور کلچر کی ان گنت تہوں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہمارا بنیادی حیاتیاتی سافٹ ویئر آج بھی بالکل وہی ہے جو کھلے میدانوں میں شکار کے وقت بنا تھا۔ مطلب ہم اندر سے اب بھی وہی شکاری ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہماری ثقافتی روایات یا ہمارا جدید طرز زندگی ہماری ان فطری حیاتیاتی جبلیتوں سے ٹکراتا ہے تو ہمیشہ ایک شدید دباؤ اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماڈرن دور کی سٹریس ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی سخت گیر سیاسی نظام نے انسان کی اس بنیادی فطرت کو دبانے یا اسے صرف ایک مشین سمجھنے کی کوشش کی، وہ بالآخر تباہ ہوا۔ کیونکہ آپ ڈی این اے کو تو نہیں دبا سکتے۔ بالکل، کیونکہ ہمارا تجسس، ہماری محبت کی ضرورت اور ہمارے خاندانی بندھن کسی معاشرتی قانون کے محتاج نہیں بلکہ ہمارے ڈی این اے کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
اس بات کو اگر ہم آج کے جدید دور سے جوڑیں تو وہ ہماری سافٹ ویئر کمپنی والی تمثیل، دوبارہ ذہن میں آتی ہے۔ ہاں وہ ہارڈ ویئر والی مثال۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کمپنی نے گاڑیاں بناتے بناتے ایک ہائپر سپیڈ خلائی جہاز تو بنا لیا ہے، لیکن وہ اسے ابھی بھی کی بورڈ سے ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل پرفیکٹ انالوجی ہے۔ 1967 میں جو مورس نے کتاب لکھی تو دنیا کی آبادی لگ بھگ 3 ارب تھی۔ آج ہم 8 ارب سے اوپر جا چکے ہیں۔ جی، آبادی کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ ہم ارتقائی طور پر چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہنے کے عادی تھے جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن اب ہم کنکریٹ کی فلک بوس عمارتوں والے ہجوم زدہ شہروں میں رہتے ہیں۔ کیا مورس ان جدید شہروں کو کنکریٹ کا جنگل مانتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مورس انہیں کنکریٹ کا جنگل ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جنگل کے اندر تو ایک شاندار قدرتی توازن ہوتا ہے، جنگل میں کبھی بھی حد سے زیادہ ہجوم یعنی اوور کراؤڈنگ نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ شہروں کو کیا کہتے ہیں؟ در حقیقت مورس کے نزدیک ہمارے یہ جدید اور گنجاباد شہر ہیومن زو یعنی انسانی چڑیا گھر ہیں۔ ہیومن زو، اس اصطلاح پر جتنا غور کیا جائے اتنی ہی ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے نا؟ یہ کافی ڈسٹربنگ کانسیپٹ ہے۔ ذرا دیکھا جائے کہ جب کسی کھلے جنگل کے جانور کو چڑیا گھر کے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس کے رویے میں کیسی غیر فطری اور تباہ کن تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ چڑچڑام ہو جاتا ہے، بے مقصد ادھر ادھر چکر لگاتا ہے یا بلا وجہ غصہ کرتا ہے۔ اور ہو بہو یہی کچھ آج کے جدید انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مطلب ہم ان شہروں میں قید جانوروں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم فطری طور پر کھلے میدانوں اور چھوٹے قبیلوں میں رہنے والے شکاری بن مانس ہیں۔ ہمارے اندر اپنے علاقے یعنی ٹیریٹری پر قبضے اور دفاع کی شدید جبلت موجود ہے۔ لیکن شہروں میں تو ہم ایک دوسرے کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں۔ جی، جب ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں بند کر دیا جاتا ہے اور ہم روزانہ لاکھوں اجنبیوں کے ہجوم میں سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ہماری وہ قدیم جبلتیں اس تنگ ماحول سے شدید ٹکراؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہ جو ٹریفک جیمز میں ہونے والا بے قابو غصہ ہے یا پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں۔ بالکل، اور یہ جو مسلسل رہنے والا ذہنی دباؤ اور انگزائٹی ہے، یہ سب اسی تصادم کا نتیجہ ہے۔ واہ! ہمارا خاندانی نظام اور جوڑے بنانے کی وہ جبلت جسے خاموشی، تنہائی اور تحفظ چاہیے تھا، وہ روزانہ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں خود کو غیر محسوس کرتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ حیاتیاتی طور پر ہم اب بھی قبائلی بنبانس ہیں جن پر شہروں کی یہ تیز ترین غیر فطری زندگی زبردستی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال واقعی انسان کو ایک گہری اور سنجیدہ سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہماری ثقافت، ہمارے قوانین اور ہماری ٹیکنالوجی نے بلٹ ٹرین کی رفتار سے ترقی کی ہے، جبکہ ہماری بیولوجی وہیں کھڑی ہے۔ ہاں، ہماری جنیات، ہمارا ڈی این اے ابھی تک پرانے زمانے کی بیل گاڑی پر ہی سوار ہے۔ ہم بنیادی طور پر قبائلی بنمانس ہیں جو سوٹ پہن کر شہری بنمانس بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ہماری عقل اور ذہانت نے ہمیں چاند تک تو پہنچا دیا، لیکن ہمارے اندرونی احساسات اور خوف آج بھی اسی غار کے باہر جلنے والی آگ کے گرد بیٹھے۔ اور یہی ہماری نو کی یعنی ہماری اسپیشیز کی سب سے بڑی کشمکش ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ مورس کا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنی اس جانوروں والی فطرت سے انکار کرنے، اسے چھپانے یا اس سے شرمانے کے بجائے اسے کھلے دل سے سمجھنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ان انسانی چڑیا گھروں کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب ہم اپنے ماحول کو اپنی نیچر کے حساب سے بدلیں۔ جی بالکل، ہم اپنی کام کی جگہوں اور شہروں کو اپنی حیاتیاتی ضرورتوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ در حقیقت انسان کی کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے ارتقائی ورثے کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنا طرز زندگی مرتب کرے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اگر ہم ایک تائرانہ جائزہ لیں تو یہ سفر واقعی ہوشربا اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل، درختوں سے لے کر فلک بوس عمارتوں تک کا سفر۔ ایک ایسا سفر جہاں ہم سرسبز جنگلوں سے اتر کر بقا کی خاطر ایک سفاک شکاری کا روپ دھارنے پر مجبور ہوئے،
ہم نے گرمی سے بچنے اور گھنٹوں دوڑنے کے لیے اپنے جسم کے بال گرا دیے۔ اور اپنے دماغ کا بھرپور استعمال کیا۔ ہاں، دانتوں اور پنجوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا دماغ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا، جس نے ہمیں لمبے عرصے تک بچپنے میں قید رکھا، اور اس کمزوری کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے محبت کی، جوڑے بنائے اور ہوم بیس قائم کیے۔ جو بالآخر تہذیب کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں آج کے اس ہجوم زدہ انسانی چڑیا گھر تک لے آئے۔ بالکل۔ اس سب کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے، اور میں دیکھنے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر ہمارا دماغ صرف اس لیے اتنا طاقتور ہوا کیونکہ ہمارے پاس شکار کے لیے پنجے نہیں تھے، اور ہمارے معاشرے صرف اس لیے بنے تاکہ ہم اپنے سست رفتار سے بڑے ہونے والے بچوں کو تحفظ دے سکیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس جدید دور میں جب ٹیکنالوجی نے ہمارے زیادہ تر جسمانی مسائل تقریباً ختم کر دیے ہیں، تو ارتقاء کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت پاورفل سوال ہے۔ کیا ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سہولیتوں کے باعث ہمارا یہ انحصار اور بچپنا مزید طویل ہو جائے گا؟ کیا مستقبل کا انسان جسمانی طور پر بالکل ہی کمزور اور محض ایک دماغی وجود تک محدود ہو کر رہ جائے گا، یا ارتقاء کا کوئی نیا نامعلوم راستہ ہمارا منتظر ہے؟ وقت ہی بتائے گا کہ ہم اس انسانی چڑیا گھر سے نکل کر کہاں جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا چونکا دینے والا سوال ہے جو ہماری اگلی منزل کا تعین کرے گا۔ ہم اگلے حصے میں اگلے باب کو جاری رکھیں گے۔ ہم لوگ اکثر اس بظاہر سادہ سے تضاد پر سوچتے ہیں نا، کہ ایک طرف تو ہم انسان اپنے جسم کو کپڑوں کی تہوں میں چھپاتے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت لپسٹک، ہائی ہیلز اور پرفیومز کا استعمال کر کے انہی جسمانی خود و خال کو نمایاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب کشمکش آخر کہاں سے آئی؟ بالکل، یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ جی، اور پچھلے مطالعے میں ہم نے اس حیرت انگیز ارتقائی سفر پر بات کی تھی کہ کیسے ہمارے آباء و اجداد نے محفوظ گھنے جنگلوں کو چھوڑا اور کھلے میدانوں کی غیر یقینی زندگی میں قدم رکھا، جہاں وہ محض پھل اور پتے کھانے والے سے باقاعدہ شکاری بن گئے۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ دراصل اسی ارتقائی کہانی کی اگلی اور شاید سب سے پراسرار کڑی ہے۔ جی، اور جو ریسرچ آج ہمارے زیر بحث ہے وہ اسی پر روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، ہمارا آج کا مقصد اس سوال کا کھوج لگانا ہے کہ کھلے میدانوں میں شکاری بننے کی اس بظاہر سادہ سی ضرورت نے کس طرح جدید انسان کے رشتوں، محبت، جوڑا بنانے کی جبلت اور یہاں تک کہ ہمارے جسموں کی ظاہری ساخت کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ جنگل سے نکل کر شکار کرنے کا فیصلہ آج کے رومانوی تصورات کی بنیاد کیسے بنا۔ تو آئیے اس ارتقائی راز کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز ارتقائی سفر ہے، اور دیکھیں یہ خلیج اتنی آسانی سے عبور نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم جنگل کے اس پرائمیٹ کو کھلے میدان میں کھڑا دیکھتے ہیں نا، تو وہ شدید حیاتیاتی دباؤ کا شکار تھا۔ مطلب اسے صرف اپنی خوراک نہیں بدلنی تھی؟ بالکل نہیں، اسے اپنا پورا معاشرتی اور جسمانی ڈھانچہ بدلنا تھا۔ کھلے میدانوں میں بقا کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت تھی وہ تھی شکاری درندوں سے بچنا اور خود شکار کرنا۔ اس کے لیے ایک بڑے اور پیچیدہ دماغ کا ارتقاء ناگزیر تھا تاکہ انسان حکمت عملی بنا سکے۔ لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا حیاتیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیسا مسئلہ؟ دیکھیں، دماغ بڑا ہونے کا سیدھا سا مطلب تھا کہ بچے کے سر کا سائز بڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے مادہ کو بچہ اس کی مکمل نشو و نما سے بہت پہلے پیدا کرنا پڑا۔ ارے، یعنی اگر بچہ مکمل طور پر تیار ہو کر پیدا ہوتا تو پیدائش کا عمل ناممکن ہو جاتا؟ جی بالکل، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی بچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انتہائی نامکمل اور بے بس پیدا ہونے لگا۔ اسے ایک طویل عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ صحیح بات ہے، اور یہیں سے وہ تمام کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں نا۔ اب چونکہ بچہ سالوں تک بے بس تھا تو مادہ انسان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ بچے کو پیٹھ پر باندھ کر خود شکار کرے۔ صحیح کہا آپ نے، اسے ایک جگہ ٹھہرنا تھا، اور اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے اور بچے کو مسلسل خوراک لا کر دے اور ان کی حفاظت کرے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ نر انسان اکیلا بڑے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا تھا، اسے دوسرے نر ساتھیوں کے ساتھ مل کر باہمی تعاون کے ساتھ شکار کرنا تھا۔ معاشرتی امتحان شروع ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر ہم جانوروں کی دنیا بالخصوص پرائمیٹس کو دیکھیں نا تو وہاں تعاون بہت کم ملتا ہے۔ بالکل، وہاں تو طاقتور نر کا راج ہوتا ہے۔ جی، جسے ہم الفا میل کہتے ہیں، وہ تمام مادہ پر قابض ہو جاتا ہے اور کمزور نر حاشیے پر ڈھکیل دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر شکار میں سب کا تعاون چاہیے تھا تو یہ خونی دشمنی تو پورے قبیلے کو تباہ کر دیتی۔ یہ ایک انتہائی شاندار نکتہ ہے، اور یہی وہ دباؤ تھا جس نے انسان کو دوسرے جانوروں سے بالکل الگ کر دیا۔ دیکھیں، طاقتور نر کو شکاری گروہ میں کمزور نر کا تعاون ہر صورت میں درکار تھا۔ وہ اکیلا پورے قبیلے کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، اور اگر کمزور نر کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر شکار میں حصہ لینا تھا تو اسے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے تھا۔ یعنی اسے برابری چاہیے تھی۔ بالکل، چنانچہ شکار کے دوران ایک دوسرے کی پیٹھ کی حفاظت کرنے اور خونی رقابت سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ مادہ پر صرف طاقتور کا حق نہ رہے۔ اسی حیاتیاتی اور بقا کی ضرورت نے ایک ایسا نظام وضع کیا جسے آج ہم مونوگیمی یا ایک ساتھی کے ساتھ جوڑا بنانے کا عمل کہتے ہیں۔ ارے واہ! تو ہر نر کو اپنی ایک مادہ مل گئی؟ جی، اور اسے یہ طمانینت بھی حاصل ہو گئی کہ جب وہ دور دراز خطرناک شکار پر جائے گا تو اس کی مادہ اور اس کے بچے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات انسان کو واقعی ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب اگر میں اس سارے عمل کو ایک تشبیہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں تو جوڑا بنانے کا یہ عمل یا یہ جو پیئر بانڈنگ ہے، یہ دراصل ایک ارتقائی گوند ہے۔ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے یہ۔ ایک ایسی مضبوط گوند جس نے خاندان اور قبیلے کو اس وقت ٹوٹنے سے بچایا جب نر خاندانی بقا کے لیے خطرناک جانوروں کے سامنے کھڑے تھے۔ لیکن اس سے ذہن میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک ساتھی تک محدود رہنا صرف ایک تہذیبی اصول نہیں ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مونوگیمی تو معاشرے نے خود بنائی ہے۔ ہاں، دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ان سائنسی شواہد کو بغور دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثقافتی یا تہذیبی ایجاد ہرگز نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک حیاتیاتی مجبوری اور بقا کا تقاضا ہے۔ ذرا ان حالات کا تصور کریں۔ جی، اگر اس گوند یا محبت کے جذبے کا ارتقا نہ ہوتا نا، تو باپ کبھی بھی اس سست رفتار بے بس انسانی بچے کی سالوں تک پرورش کے لیے ماں کے ساتھ نہ رکتا۔ دوسرے پرائمیٹس میں پیئر بانڈنگ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کا جنسی ملاپ محض چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی اپنی راہ لیتے ہیں کیونکہ ان کے بچے اتنے بے بس نہیں ہوتے۔ صحیح، یعنی انسانوں میں محبت اور جوڑا بنانے کی جبلت اسی لیے پروان چڑھی تاکہ بقا کا یہ مشکل ترین مرحلہ باہمی تعاون سے طے پا سکے۔ تو اس منطق کی روح سے دیکھا جائے تو ارتقاء نے انسانوں کو ایک رشتے میں باندھ تو دیا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی تو تھا۔ وہ کیا؟ جانور صرف سال کے مخصوص ایام میں افزائش نسل کے لیے ملتے ہیں۔ اگر انسانوں کا جوڑا سالہ سال تک اکٹھا رہنا تھا تو اس ارتقائی گوند کو سوکھنے یا کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھی تو کسی نظام کی ضرورت تھی۔ انہیں طویل عرصے تک ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کے لیے کوئی کشش بھی تو درکار تھی نا۔ بالکل، اور یہیں سے انسانی جنسی رویوں میں وہ زبردست تبدیلی آئی جس نے افزائش نسل کے پورے تصور کو بدل دیا۔ ارتقاء نے انسان کے جنسی عمل کو صرف بچے پیدا کرنے کے محدود دائرے سے نکال کر رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف ریپروڈکشن کے لیے نہیں رہا؟ جی نہیں، اسی لیے مادہ انسان میں دیگر ممالیہ جانوروں کے برعکس یہ صلاحیت ارتقاء پذیر ہوئی کہ وہ سال کے کسی بھی وقت جنسی طور پر آمادہ رہ سکتی ہے۔ اس تسلسل کا بنیادی مقصد آبادی بڑھانا نہیں، بلکہ اسی جوڑے کی جذباتی وابستگی کو تازہ رکھنا تھا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور بچوں کی پرورش کا مشترکہ مقصد پورا ہوتا رہے۔ یہیں سے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ اگر جوڑے کو مسلسل ایک دوسرے کی طرف متوجہ رکھنا تھا تو یقیناً جسمانی ساخت کو بھی اس نئے تقاضے کے مطابق ڈھلنا پڑا۔ جب انسان جنگل سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے چلنے کا انداز بدل گیا۔ دو پیروں پر چلنے کی وجہ سے؟ جی، دو پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے سماجی رابطے آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس ہونے لگے۔ تو کیا سیدھا کھڑا ہونے سے ہمارے جسم کے جنسی اشارے بھی تبدیل ہوئے؟ کھڑے ہونے کا عمل ارتقائی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔
دیکھیں جب پرائمیٹس 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں تو ان کے بصری جنسی اشارے ان کے پچھلے حصے پر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر مادہ چمپینزی میں اعضائے مخصوصہ سرخ اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں جو پیچھے سے آنے والے نر کو جنسی کشش کا اشارہ دیتے ہیں، لیکن جب انسان نے مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہونا اور چلنا شروع کر دیا نا تو وہ پچھلا حصہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب رابطہ چہرے سے چہرے کا تھا۔ تو پھر کشش کیسے برقرار رہی؟ چونکہ بصری جنسی اشاروں کی اشد ضرورت تھی تاکہ جوڑے کے درمیان کشش برقرار رہے، اس لیے ارتقاء نے ایک نہایت انوکھا راستہ اختیار کیا اور سامنے کی طرف ان اشاروں کی نقل تیار کی۔ یہ بصری نقل والا تصور واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جب ہم انسان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ پوری پرائمیٹ دنیا میں اپنی نوعیت کے واحد ہونٹ ہیں، مطلب باہر کی طرف مڑے ہوئے اور قدرتی طور پر سرخ۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہونٹ بھی اسی نقل کا حصہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حیاتیات کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے کہ چہرے پر موجود یہ سرخ، ابھرے ہوئے اور باہر کی طرف مڑے ہونٹ دراصل مادہ کے نچلے اعضائے مخصوصہ کی بصری نقل ہیں۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، چونکہ اصل اشارے سیدھے کھڑے ہونے کی وجہ سے چھپ گئے تھے تو ارتقاء نے چہرے پر بالکل ویسی ہی شکل اور رنگت کا ایک نیا اشارہ بنا دیا تاکہ آمنے سامنے کے رابطے میں وہی کشش اور سگنل مل سکے جو پہلے پیچھے سے ملا کرتا تھا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ ارتقاء خود اپنے ہی اعضاء کی نقل بناتا ہے۔ کیا حیاتیات کی دنیا میں کسی اور جانور میں اس سیلف میمیکری یا خود اپنی نقل بنانے کی کوئی ٹھوس مثال موجود ہے جس سے ہم اس تصور کو بہتر سمجھ سکیں؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے، اور ماہرین اکثر اس اصول کو واضح کرنے کے لیے جیلڈا بیبون کی مثال دیتے ہیں۔ جیلڈا بیبون؟ جی، یہ بیبون زمین پر بیٹھ کر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اور کھلے میدانوں میں چرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ زیادہ تر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ان کا پچھلا حصہ اور اس پر موجود تمام جنسی اشارے زمین پر چھپے رہتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ارتقاء نے ان بابونز کی مادہ کے سینے پر بالکل ان کے نچلے اعضائے مخصوصہ جیسی ایک واضح نقل بنا دی ہے۔ ارے واہ، سینے پر؟ جی، ان کے سینے پر درمیان میں سرخ رنگ کا نشان اور اس کے ارد گرد سفید دائرے ابھر آئے ہیں جو ہو بہو ان کے پچھلے حصے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب کوئی بصری اشارہ چھپ جاتا ہے نا تو جسم کے اس حصے پر اس کی نقل ابھر آتی ہے جو زیادہ نمایاں ہو۔ انسانوں کے معاملے میں یہ سینہ اور چہرہ تھا۔ اگر سینے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے متصل ایک اور جسمانی تبدیلی بھی سامنے آتی ہے۔ ہم انسانوں میں مادہ کی چھاتیوں یعنی بریسٹس کی شکل بھی تو دوسرے تمام ممالیہ جانوروں سے مختلف ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ ہم عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ابھری ہوئی گول چھاتیاں بچے کو دودھ پلانے کے لیے ارتقاء پذیر ہوئیں، لیکن جو سائنسی ریسرچ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس عام تاثر کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت گہری اور اکثر غلط سمجھی جانے والی ارتقائی حقیقت ہے۔ مادہ انسان کی ابھری ہوئی گول چھاتیوں کا دودھ پلانے کی کارکردگی سے دراصل کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اگر ہم مادہ چمپینزی یا گوریلا کو دیکھیں نا تو ان کی چھاتیاں بالکل چپٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہایت شاندار انداز میں اور وافر مقدار میں دودھ پلاتی ہیں۔ انسانی چھاتی کا زیادہ تر حصہ دودھ بنانے والے غدود پر نہیں بلکہ چربی یعنی فیٹ ٹشو پر مشتمل ہوتا ہے جو اسے یہ مخصوص گول شکل دیتا ہے۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ جی، بلکہ سچ تو یہ کہ انسانی چھاتی کی یہ ابھری ہوئی شکل بعض اوقات بچے کے دودھ پینے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس کی ناک بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دودھ پلانے کی کوئی مثالی شکل نہیں ہے۔ تو اگر ان کا بنیادی مقصد دودھ پلانے میں آسانی پیدا کرنا نہیں تھا تو پھر یہ مخصوص شکل آخر سامنے کیوں آئی؟ کیا یہ بھی اسی بصری نقل کا حصہ ہے؟ 100%۔ یہ گول اور ابھری ہوئی چھاتیاں ارتقائی طور پر کولہوں کے سامنے کی طرف کی گئی ایک بصری نقل ہیں۔ جس طرح چہرے کے ہونٹوں نے ایک اشارے کی نقل کی، اسی طرح سینے نے اس کشش کی نقل کی جو پہلے پچھلے حصے سے وابستہ تھی۔ یہ خالصتاً ایک طاقتور جنسی سگنل کے طور پر ابھرے تاکہ جب انسان 2 پیروں پر کھڑا ہو کر آمنے سامنے آئے تو جوڑے کے درمیان وہ کشش قائم رہے جو خاندانی اکائی کو جوڑے رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ اور میرا خیال ہے صرف ظاہری خدوخال ہی نہیں،
اندرونی اور اعصابی سطح پر بھی زبردست تبدیلیاں آئیں تاکہ یہ جوڑا قائم رہ سکے، جیسا کہ ارتقاء نے سیدھا کھڑا ہونے کی وجہ سے کشش ثقل کے اثرات سے بچنے کے لیے نئے طریقے نکالے۔ جی، کشش ثقل کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ بالکل، مثلاً انسانی مادہ میں ہونے والا وہ شدید رد عمل جسے اورگازم کہا جاتا ہے، اس کا ارتقاء بھی براہ راست ہمارے 2 پیروں پر چلنے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک اور بہترین مثال ہے حیاتیاتی موافقت کی۔ دیکھیں، جب 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ملاپ کرتے ہیں تو مادہ کا جسم افقی حالت میں ہوتا ہے۔ ملاپ کے فوراً بعد اگر مادہ اٹھ کر چل بھی دینا تو کشش ثقل کی وجہ سے مادہ منویہ ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن انسان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیدھا یعنی عمودی حالت میں کھڑا ہوتا تھا۔ اگر مادہ انسان ملاپ کے فوراً بعد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تو کشش ثقل کی وجہ سے افزائش نسل کا پورا عمل خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ ارے یہ تو بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ بالکل، اس لیے ارتقاء نے مادہ میں اورگازم اور اس کے فوراً بعد کی شدید تھکاوٹ کا نظام متعارف کرایا۔ اس عمل کے باعث مادہ کچھ دیر کے لیے لیٹی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جس سے کشش ثقل کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور افزائش نسل کے امکانات بے پناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ عمل اس جوڑے کے درمیان ایک انتہائی گہری جذباتی وابستگی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جان کر ذہن میں ایک بہت منطقی تضاد ابھرتا ہے جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے بالکل آغاز میں بھی کیا تھا۔ اگر ہمارے جسموں پر ہر وقت یہ طاقتور جنسی اشارے موجود ہیں، ہمارے ہونٹ، ہمارے جسمانی خد و خال جو خاص طور پر آمنے سامنے رابطے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، تو ہم جدید تہذیب میں ان اشاروں کے ساتھ کیسے زندہ ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جی، مطلب ہم بڑے بڑے شہروں میں لاکھوں اجنبیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ریل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ اگر یہ حیاتیاتی اشارے اتنے ہی طاقتور ہیں تو ہم ہر وقت ایک دوسرے کی طرف کیوں نہیں کھینچے چلے جاتے؟ معاشرہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ سوال انسانی تہذیب کی بنیاد کو چھوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا حیاتیاتی نظام پچھلے لاکھوں سالوں میں رتی برابر بھی نہیں بدلا۔ ہمارا آج کا جدید دفتر، کارخانہ یا بازار دراصل ہمارا نیا شکار کا میدان ہے، جہاں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور وہاں ہجوم ہوتا ہے۔ جی، اور چونکہ ہم ہر وقت ایک ہجوم میں رہتے ہیں، ان طاقتور اور مسلسل جنسی اشاروں کی وجہ سے ہمارے اپنے قائم شدہ جوڑے کے رشتے یعنی پیئر بانڈ کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ارتقاء نے تو ہمیں چھوٹے قبیلوں کے لیے تیار کیا تھا نا، لاکھوں کے شہروں کے لیے نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اس خطرے سے بچنے کے لیے انسان نے ان حیاتیاتی اشاروں کو چھپانے کا فیصلہ کیا اور کپڑوں کا استعمال شروع کیا۔ آپ ان کپڑوں کو جدید دور کے انجیر کے پتے سمجھ سکتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد اجنبیوں کی موجودگی میں ان سگنلز کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ ہمارا سماجی ڈھانچہ اور ہمارا اپنا جوڑا سلامت رہے۔ مگر انسانی نفسیات کا عجیب کھیل یہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا۔ ہم کپڑوں سے اپنے جنسی اشاروں کو چھپاتے ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لپسٹک، پیڈڈ براز اور جانوروں کے غدود سے نکلی ہوئی مشک پر مبنی پرفیومز کے ذریعے انہی اشاروں کو مصنوعی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش بھی کرتے ہیں۔ جی، ہم انہیں انہینس کرتے ہیں۔ ہم ہونٹوں کو مزید سرخ کرتے ہیں، جو کہ حیاتیاتی نقل ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے ہی جوڑے کے رشتے کو خطرے میں نہیں ڈال رہے؟ اس تضاد کی تہ میں دراصل سماجی طاقت کا کھیل چھپا ہے۔ ارتقائی ماہرین اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ انسان جدید دور میں یہ تمام مصنوعی اضافے محض جنسی عمل شروع کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک سماجی اور نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ پرائمیٹس کی دنیا میں اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ماتحت جانور غالب اور غصے میں بھرے جانور کا غصہ کم کرنے کے لیے جنسی اشارے دیتے ہیں۔ اسے ری موٹیویٹنگ ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، جس کا مقصد کشیدگی کو کم کرنا ہوتا ہے۔ انسان بھی لاشعوری طور پر یہی کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سٹیٹس کا معاملہ ہے؟ بالکل، وہ اپنے آپ کو پرکشش بنا کر دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے، تنازعات کو کم کرنے اور معاشرتی درجہ بندی اپنا سٹیٹس بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے حلیے سے یہ اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں پرکشش ہوں، لیکن ساتھ ہی لباس اور رویے کے ذریعے یہ حد بھی مقرر کر دیتا ہے کہ میں دستیاب نہیں ہوں۔ یہ جدید دور کا ایک انتہائی پیچیدہ سماجی رقص ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی نازک اور خطرناک توازن ہے۔ مطلب یہ اشارے بعض اوقات حد سے بڑھ بھی تو سکتے ہیں نا، اور پرانا حیاتیاتی نظام
قابو سے باہر بھی ہو سکتا ہے، جس سے صدیوں کی محنت سے بنے جوڑے کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا اتنی بڑی تہذیب نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کوئی حفاظتی نظام یا سیفٹی والز نہیں بنائے؟ ہاں، تہذیب نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت سے طریقے وضع کیے ہیں۔ چونکہ انسانی تجسس اور جنسی جبلت بہت طاقتور ہے اور اسے ہر وقت دبا کر رکھنا نفسیاتی بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے معاشرے نے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کے تجسس کو، جسے وائرزم بھی کہا جاتا ہے، ایک محفوظ شکل دے دی ہے۔ یعنی فلمیں اور کہانیاں؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ فلمیں، تھیٹر، رومانوی ناول اور کہانیاں دراصل وہ حفاظتی والوز ہیں جہاں ایک انسان محفوظ فاصلے سے کسی دوسرے کی رومانوی کشمکش یا جنسی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کا ارتقائی تجسس تسکین پاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام عمل میں چونکہ وہ خود جسمانی طور پر شامل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اپنے اصل جوڑے کا رشتہ مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ یہ اربوں ڈالر کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دراصل ہماری اس لاکھوں سال پرانی حیاتیاتی طلب کو بغیر کسی سماجی نقصان کے پورا کرنے کا ایک مربت نظام ہے۔ یہ تمام پہلو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم نے جوڑا بنانے، محبت کی ابتدا، جنسی کشش بڑھانے کے حیاتیاتی ہتھ کنڈوں اور انہیں تہذیب کے پردے میں چھپانے کے اس تمام پیچیدہ نظام کا جائزہ لیا۔ لیکن اس سب کا ایک حتمی مقصد بھی تو تھا۔ جی بالکل تھا۔ اور وہ مقصد تھا ایک ایسے بے بس بچے کی پرورش جو ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ انسانی نسل کا بچہ اس قدر محتاج ہوتا ہے کہ اس طویل اور مشکل پرورش کے بغیر بقا ممکن نہیں۔ اور اسی پرورش کے حوالے سے اس ریسرچ میں ایک انتہائی شاندار اور جذباتی مشاہدہ موجود ہے جسے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ دنیا بھر میں ہونے والے مطالعات بتاتے ہیں کہ 80% مائیں اس سے قطع نظر کہ وہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے والی ہیں یا بائیں ہاتھ سے، اپنے نوزائیدہ بچے کو ہمیشہ اپنے جسم کے بائیں طرف سینے کے قریب اٹھاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ ارتقائی حیاتیات کا ایک بہت ہی مسحور کن حصہ ہے۔ دیکھیں، شروع میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چونکہ دنیا میں زیادہ تر خواتین دائیں ہاتھ کا استعمال کرتی ہیں، اس لیے وہ بچے کو بائیں طرف اٹھاتی ہوں گی تاکہ ان کا دایاں ہاتھ روزمرہ کے کاموں کے لیے آزاد رہے۔ یہ بات منطقی لگتی ہے نا؟ لیکن جب ان خواتین کا مطالعہ کیا گیا جو بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہیں، تو حیرت انگیز طور پر ان میں بھی 78% خواتین بچے کو بائیں طرف ہی گود میں لے رہی تھیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ معاملہ ہاتھوں کی سہولت کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اور وہ وجہ ہے دل کی دھڑکن۔ انسان کا دل سینے میں بائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی اوسط دھڑکن بہتر دھڑکنیں فی منٹ کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی وہ دھڑکن جو بچہ رحم مادر میں مسلسل 9 مہینے تک سنتا رہا ہے؟ بالکل۔ رحم مادر کے اس محفوظ اندھیرے میں بچہ اس مخصوص دھڑکن کے ردھم سے مکمل طور پر مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اچانک اسے اس دنیا میں لایا جاتا ہے جو اس کے لیے ایک بالکل نئی، روشن، شور و غل سے بھری اور خوفناک جگہ ہے۔ وہ بے ساختہ روتا ہے، لیکن جب ماں اسے اپنے سینے کے بائیں طرف لگاتی ہے تو وہ دوبارہ وہی مانوس جانی پہچانی دھڑکن سنتا ہے اور وہ فوراً سکون اور تحفظ محسوس کرنے لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے یہ۔ جی، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہسپتالوں کی نرسریوں میں نوزائیدہ بچوں پر باقاعدہ تجربات کیے گئے۔ کچھ بچوں کو بہتر دھڑکنیں فی منٹ کی ریکارڈنگ سنائی گئی۔ نتائج حیران کن تھے۔ جن بچوں نے یہ دھڑکن سنی، ان کا رونا لگ بھگ 38% تک کم ہو گیا۔ وہ جلدی سو گئے اور انہوں نے تیزی سے وزن بھی بڑھایا، کیونکہ وہ رونے اور خوف زدہ ہونے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کر رہے تھے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بہتر دھڑکنیں فی منٹ کا اثر صرف بچپن تک محدود نہیں رہتا۔ ہم بڑے ہونے کے بعد بھی لاشعوری طور پر اس دھڑکن کے سحر میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل رہتے ہیں۔ جب ہم بالغ زندگی میں شدید پریشانی یا دکھ کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر ہم خود کو تسلی دینے کے لیے آگے پیچھے جھولنے لگتے ہیں، یا ذرا ان ماؤں کو دیکھیں جو بچوں کو سلانے کے لیے انہیں جھولاتی ہیں۔ اس جھولنے کی رفتار بھی عموماً وہی بہتر بیٹس فی منٹ کے آس پاس ہوتی ہے۔
صحیح کہا آپ نے. یہاں تک کہ اگر ہم اپنی ثقافت اور موسیقی کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی قدیم لوک دھن ہو یا آج کا جدید بیٹ میوزک، اس کے اندر جو ایک خاص سکون آور ردم ہوتا ہے وہ ہمیں لاشعوری طور پر ماں کے پہلو اور اسی پرسکون دھڑکن کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم چاہے تہذیب کی کتنی ہی منازل کیوں نہ طے کر لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائیں، ہم اندر سے آج بھی وہی ارتقائی جبلتوں کے پابند انسان ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارے جذبات، ہمارے خوف اور ہمارے معاشرتی اصولوں کی جڑیں ہمارے حیاتیاتی ارتقاء میں بہت گہری پیوست ہیں۔ چلیں آج کے اس تفصیلی مطالعے کے تمام پہلوؤں کو یاد جا کرتے ہیں۔ ہم نے کھوج لگایا کہ کس طرح کھلے میدانوں میں بقا کی جنگ نے انسان کو تعاون پر مجبور کیا، جس سے محبت اور جوڑا بنانے کا آغاز ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اس ارتقائی ضرورت نے ہمارے جسموں کو کیسے بدلا، ہونٹوں اور چھاتیوں کو بصری اشاروں میں ڈھالا، اور بالآخر ان اشاروں کو چھپانے کے لیے لباس اور معاشرتی اصولوں نے جنم لیا۔ یہ تمام شواہد ثابت کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب نے ہمارے حیاتیاتی رویوں کو شکل نہیں دی، بلکہ ہمارے قدیم حیاتیاتی تقاضوں نے ہماری آج کی تہذیب کی پوری عمارت کھڑی کی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سچ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جی، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کوئی لباس کا انتخاب کرتا ہے، کسی فلم میں رومانوی منظر دیکھتا ہے یا کسی ماں کو اپنے روتے ہوئے بچے کو بائیں جانب سینے سے لگاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ محض روزمرہ کے اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں سال پرانی بقا کی جنگ اور ہمارے آباؤں و اجداد کی ارتقائی کامیابی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بلا شبہ۔ لیکن انسانیت اب جس موڑ پر کھڑی ہے، وہاں ایک نہایت فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے۔ آج ہماری آبادی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، شہر گنجان آباد ہیں اور وسائل محدود ہو چکے ہیں۔ اس دباؤ کی وجہ سے ہم نے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے برتھ کنٹرول جیسے طریقے اپنا لیے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہم بقا کی خاطر آبادی کو محدود کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہماری وہ قدیم حیاتیاتی گوند، ہماری جوڑا بنانے کی جبلت، آج بھی ہم سے مسلسل کشش کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا یہ قدیم حیاتیاتی نظام جو لاکھوں سال کی مشقت سے پروان چڑھا، اس نئے مصنوعی ماحول اور ارتقائی دباؤ کو برداشت کر پائے گا، یا آنے والے وقت میں ہمارے رشتوں اور جوڑا بنانے کے نظام میں کوئی بڑی اندیکھی دراڑ پڑ جائے گی؟ آج کی نشست میں ہم نے اس حیرت انگیز سفر کو سمجھا کہ ہم جوڑے کیسے بناتے ہیں اور ان کے ملاپ سے یہ بے بس اور نازک بچہ کیسے اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن یہ ننھا بچہ جو نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، وہ مسکرانا کیسے سیکھتا ہے؟ اس کے رونے کے مختلف انداز کیا معنی رکھتے ہیں، اور وہ کس طرح زبان سیکھ کر اس قبیلے کا ایک فعال رکن بنتا ہے؟ اگلے باب کے تحت ہم اپنے اگلے مطالعے میں ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں گے اور اس ارتقائی سفر کے ایک اور دلچسپ مرحلے پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر ہم ایک چھوٹے بچے کے آڑی ترچھی لکیروں پہ غور کریں، مطلب جو بچے اکثر دیواروں پر یا کاغذ کے ٹکڑوں پر بناتے ہیں، اور پھر کسی عظیم عالمی شاہکار پینٹنگ کو دیکھیں، تو ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بظاہر تو بالکل الگ چیزیں لگتی ہیں نا؟ مطلب ایک طرف بچپن کا کھیل ہے اور دوسری طرف ایک مکمل فن۔ بالکل بالکل۔ اور اسی طرح ایک اور منظر سوچیں، کسی محفل میں جب کوئی بہت سنجیدہ بحث چل رہی ہو اور اچانک کسی پر گھبراہٹ طاری ہو جائے، تو اکثر کوئی شخص اپنی پہلے سے صاف اینک کو دوبارہ رومال سے صاف کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یا پھر بنا کسی وجہ کے پانی کا گھون بھر لیتا ہے۔ ہم سب نے ایسا دیکھا ہے۔ صحیح کہا۔ تو کیا یہ بظاہر بے معنی حرکت اصل میں لاکھوں سال پرانا جنگل کا کوئی قانون دہرا رہی ہیں؟ پچھلے حصے میں ہم نے انسانوں اور جانوروں کے کچھ بنیادی رویوں پر ابتدائی بات کی تھی۔ جی ہاں، اور آج ہم انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ ہاں، آج اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان مقصد کی مزید گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا کو کھوجتے کیسے ہیں، اور وہ جب بقا کا مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے اندر کیا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہ تک چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں،
ان تمام الگ الگ رویوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے میمیلیا جانوروں کی ایک بنیادی جبلت کو دیکھنا ہوگا جسے ہم ایکسپلوریشن یا کھوج کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی نئی چیزوں کو تلاش کرنا؟ بالکل۔ ارتقاء کے لحاظ سے ہم انسان اور ہمارے قریبی رشتہ دار یعنی پرائمیٹس جانوروں کی دنیا میں اپرچونسٹ یا موقع پرست کہلاتے ہیں۔ موقع پرست، اس کا مطلب کیا ہوا اس سیاق و سباق میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خوراک کسی ایک مخصوص چیز تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کوآلا بیئر کی مثال لیں تو وہ ایک اسپیشلسٹ جانور ہے۔ صحیح، وہ صرف یوکلپٹس کے پتے کھاتا ہے نا؟ ہاں بالکل، اسے زندہ رہنے کے لیے صرف وہی پتے چاہیے۔ جب تک اسے وہ مل رہے ہیں اسے کسی اور درخت یا جنگل کے دوسرے حصے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ ساری زندگی ایک ہی شاخ پر گزار سکتا ہے۔ اوہ واو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارا نظام ایسا نہیں ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے لگاتار نئے وسائل، نئے جنگل اور نئی خوراک تلاش کرنی پڑتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا دماغ ارتقائی طور پر اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نیا جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، جب ہم کسی نئی چیز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی تو چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگل میں اگر کوئی نیا پھل نظر آئے تو وہ غذائیت سے بھرپور بھی ہو سکتا ہے اور جان لیوا حد تک زہریلا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم اس کشمکش کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے اور یہیں ایک زبردست حیاتیاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ سائنس میں اسے نیوفیلیا یعنی نئی چیزوں سے محبت اور نیوفوبیا یعنی نئی چیزوں کے خوف کے درمیان کشمکش کہا جاتا ہے۔ نیوفیلیا اور نیوفوبیا، صحیح۔ ہاں، ایک طرف ارتقاء ہمیں آگے دھکیلتا ہے کہ جاؤ اس غار میں جھانک کر دیکھو کیا ہے، یا اس انجانے درخت کا پھل چکھو، کیونکہ اس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں۔ یہ نیوفیلیا ہے۔ اور دوسری طرف خوف ہے۔ بالکل، دوسری طرف ہمارا دفاعی نظام پوری طاقت سے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے کہ اس غار میں کوئی درندہ بھی تو ہو سکتا ہے، یا وہ پھل کھاتے ہی جان جا سکتی ہے۔ یہ نیوفوبیا ہے۔ تو ہماری زندگی انہی دونوں جذبوں کے درمیان ایک توازن کا نام ہے۔ صحیح کہا۔ اور جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمارا نیوفیلیا اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ بچے ہر نئی چیز کو چھونا، توڑنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکیں۔ یہ کھوجنے والا پہلو بچوں میں بہت نمایاں ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن اگر ہم واپس اپنے پہلے سوال پر جائیں کہ بچے کے کھیل اور آرٹ میں کیا تعلق ہے، وہ کیسے جڑتا ہے اس سے؟ اچھا، اس سوال کے جواب کے لیے محققین نے ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا۔ انہوں نے چمپینزیز جو ہمارے ارتقائی کزنز ہیں اور انسانی بچوں کو ایک ہی ماحول میں رکھا اور دونوں کو پینسل اور کاغذ دیا۔ اچھا، دونوں کو پینسل اور کاغذ دیا، پھر کیا ہوا؟ ایک جیسی خوشی محسوس ہوئی۔ اس حیاتیاتی خوشی کو میگنیفائیڈ ریوارڈ کا اصول کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، میگنیفائیڈ ریوارڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی کوشش کی اور بدلے میں کوئی بہت بڑا اور غیر متوقع نتیجہ مل گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سوچیں، جب ایک چمپ یا بچہ اپنے ہاتھ کی معمولی سی حرکت سے پینسل کاغذ پر مارتا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ اچانک ایک ایسا نشان بن جاتا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اوہ، یعنی ایک نئی چیز تخلیق ہو گئی ان کے ہاتھ سے۔ ہاں، اور یہ بصری تبدیلی ان کے دماغ کے لیے بہت سحر انگیز ہوتی ہے۔ دونوں مزے سے اسکربلنگ کرتے ہیں، آڑی ترچھی لکیریں اور دائرے بناتے ہیں۔ صحیح، یہ تو کھوج کا بالکل خالص عمل ہو گیا۔ بالکل، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں چمپینزی اور انسانی بچے کا ارتقائی راستہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا موڑ ہے؟ کیا چمپ تھک جاتا ہے اس کاغذ اور پینسل سے؟ مسئلہ تھکنے کا یا دلچسپی کا نہیں ہے، بلکہ ذہنی استعداد کا ہے۔ ایک چمپ جب ایک دائرہ یا کراس بنا لیتا ہے نا تو اس کے لیے وہ تجربہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس سے آگے نہیں سوچتا؟ نہیں، وہ اس ایبسٹریکٹ پیٹرن سے آگے نہیں جاتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اس دائرے میں ایک اور نقطہ لگا دے گا، لیکن جب انسانی بچہ وہی دائرہ بناتا ہے تو اس کا دماغ ایک حیران انگیز چھلانگ لگاتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے اس دائرے کے ساتھ؟ بچہ اس دائرے کے اندر 2 نقطے لگا کر آنکھیں بناتا ہے، پھر ایک لکیر سے منہ کی شکل دیتا ہے اور اچانک وہ بے جان دائرہ ایک چہرے کا روپ دھار لیتا ہے۔ واقعی، ہم سب نے بچپن میں ایسے چہرے بنائے ہیں۔
ہاں نا، اب وہ کاغذ پر پڑا ایک نشان نہیں رہا، بلکہ کمیونیکیشن یا ابلاغ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ بچہ اس چہرے کے ذریعے کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے، یہیں سے آرٹ، موسیقی، رقص اور پھر سائنس کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جو بہت بڑے مصور ہیں یا جو لوگ لیبارٹری میں پیچیدہ تجربات کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر وہ بچے ہیں جو اپنے اس ابتدائی کھیل کے اصولوں سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے صرف ان چیزوں میں کمپلیکس پلے رولز شامل کر دیے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ صرف کھیل اور جبلت ہے تو کیا یہ نظریہ آرٹ اور تخلیق کے اس سحر کو ختم نہیں کر دیتا جسے ہم انسان اپنی بہت اعلیٰ صفت سمجھتے ہیں؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم اس میکانزم کو سمجھتے ہیں تو فن کا سحر کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کس طرح اپنے حیاتی جبر کو شکست دی۔ عام جانور دنیا کو صرف خوراک یا جان بچانے کے لیے کھوجتے ہیں، ان کی ہر کھوج بقا سے جڑی ہے، لیکن انسانی دماغ نے خود کو اس دباؤ سے آزاد کر لیا۔ یعنی ہم صرف زندہ رہنے کے لیے آرٹ نہیں بناتے ہیں؟ بالکل نہیں، آج ہم پینٹنگ کرتے ہیں یا تاروں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس خالص جمالیاتی تجربے سے محبت ہے۔ یہ ارتقاء کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت کامیابی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ کھوجنے کی جبلت نے ہمیں آرٹ دیا، لیکن ظاہر ہے جنگل میں جب ہمارے اجداد نکلتے تھے تو صرف پینٹنگز تو نہیں بناتے تھے نا، خطرات بھی تو آتے تھے۔ صحیح، خطرات اور تنازعات روز کا حصہ تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کھوج کے دوران اچانک کسی خطرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت اس مخصوص لمحے میں جسم کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اچھا، جب کسی جانور یا انسان کا اچانک کسی خطرے سے سامنا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا خودکار نظام، جسے آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ فوراً کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ آٹونومک نروس سسٹم، ٹھیک۔ ہاں، اور اس نظام کے دو بہت اہم حصے ہیں۔ پہلا ہے سمپیتھیٹک سسٹم۔ یہ اصل میں ہمارا ایمرجنسی رسپانس یا گو سسٹم ہے، جو فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں۔ بالکل، جب یہ متحرک ہوتا ہے تو یہ جسم کو فوراً لڑنے یا وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کے مخالف جو سسٹم ہے وہ ہے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم۔ اور اس دوسرے سسٹم کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے توانائی کو بچانا اور جسم کو واپس پرسکون حالت میں لانا۔ یہ ہمارا سٹاپ یا بریکنگ سسٹم ہے۔ ذرا رکیے، اگر کسی کے سامنے اچانک کوئی درندہ آ جائے یا کسی انسان کا محفل میں شیڈڈ جھگڑا ہو جائے جہاں وہ لڑنا بھی چاہتا ہے لیکن خوفزدہ بھی ہے، تو کیا یہ دونوں سسٹم ایک ہی وقت میں ایکٹیو ہو رہے ہوں گے؟ جی بالکل، دونوں ایک ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ مطلب سمپیتھیٹک کہہ رہا ہے کہ حملہ کرو اور پیراسمپیتھیٹک کہہ رہا ہے کہ رکو، توانائی بچاؤ۔ تو جسم کے اندر تو ایک پینڈولم جیسی کشمکش شروع ہو جاتی ہوگی۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور اس پینڈولم جیسی کیفیت کے جسم پر بہت واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ارتقاء کا کمال یہ ہے کہ اس نے صرف ان اندرونی تبدیلیوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں بیرونی سگنلز یا تھریٹ ریچولز میں بدل دیا۔ بیرونی سگنلز، جیسے آپ نے بالوں کے کھڑے ہونے کا ذکر کیا، تو جب ہمیں خوف آتا ہے یا غصہ آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا کوئی بیرونی مقصد بھی ہے؟ بالکل ہے۔ حیاتیاتی طور پر بال کھڑا ہونا، جسے پیلوریکشن کہتے ہیں، یہ جسم کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کا طریقہ ہے، لیکن ارتقاء نے اسے ایک زبردست بصری سگنل بنا دیا۔ اچھا، کیسے؟ سوچیں، جب کسی بلی یا بھیڑیے کی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا حجم واقعی بڑا اور خوفناک نظر آنے لگتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ اپنا سائز بڑا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ مدہ مقابل کے لیے ایک واضح دھمکی ہوتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ اور اسی طرح جسم کے اندر خون کی گردش کے بدلنے کو بھی ارتقاء نے ایک بہترین سگنل بنا دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ خون کی گردش، ہم اکثر محاورے میں کہتے ہیں نا کہ اس کا خون کھول رہا تھا یا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ ہاں بالکل۔ تو اگر ہم اس آٹونومک نروس سسٹم کی کشمکش کو دیکھیں تو اگر کوئی شخص غصے میں لال ہونے کے بجائے بالکل پیلا یا سفید پڑ جائے تو کیا وہ غصے میں پیلا پڑنے والا شخص کم خطرناک ہوتا ہے؟
در حقیقت معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے اور اکثر لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں۔ الٹ ہے؟ مطلب سفید چہرہ زیادہ خطرناک ہے؟ بالکل۔ جب کسی جانور یا انسان کا چہرہ غصے میں سفید پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گو سسٹم اس وقت پوری طرح غالب آ چکا ہے۔ اچھا، یعنی حملے کے لیے تیار ہے؟ ہاں، دماغ نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جلد کو خون کی ضرورت نہیں، وہ سارا خون جلد سے کھینچ کر پٹھوں اور دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ وہ کسی بھی سیکنڈ ایک ہلاکت خیز حملہ کر سکے۔ باپ رے، تو روکنے والا نظام بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ صحیح کہا۔ اور جو لال چہرہ ہے نا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ جس میں ابھی کشمکش باقی ہے۔ خون پٹھوں کی طرف جاتا ہے لیکن پھر بریکنگ سسٹم اسے واپس جلد کی طرف دھکیلتا ہے جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو لال چہرے والا بندہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اصل میں۔ بالکل، اس کے اندر خوف اور غصے کی جنگ جاری ہے۔ ارتقا نے یہ سگنلز اس لیے دیے تاکہ ہر تنازع میں خون خرابہ نہ ہو۔ اگر رنگت سے ہی پتہ چل جائے کہ سامنے والا حملے کے لیے تیار ہے تو کمزور فریق پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ تو بقا کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے، لیکن اگر معاملہ اتنا شدید ہو جائے کہ نہ تو حملہ کرنے کی ہمت ہو اور نہ ہی وہاں سے بھاگنے کا راستہ ہو، جب دونوں راستے بند ہوں تو اس ڈیڈ لاک میں جسم کیا کرتا ہے؟ اس ڈیڈ لاک کی حالت میں ہی وہ حرکت جنم لیتی ہیں جنہیں ڈسپلیسمنٹ ایکٹیویٹیز یا بے جوڑ حرکت کہا جاتا ہے۔ بے جوڑ حرکت؟ جانوروں میں اس کی کیا مثال ہوگی؟ فرض کریں دو پرندے اپنے علاقے کے مسئلے پر آمنے سامنے ہیں، دونوں شدید غصے میں ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک پرندہ اپنا رخ موڑتا ہے اور زمین سے پرسکون انداز میں گھاس کے تنکے چننا شروع کر دیتا ہے۔ تنکے چننا؟ این لڑائی کے بیچوں بیچ؟ ہاں، بالکل ایسے جیسے وہ اپنا گھونسلہ بنا رہا ہو، یا کوئی بڑا جانور لڑائی کے درمیان اچانک بیٹھ کر اپنے بال صاف کرنے لگے۔ یہ تو سچ میں عجیب و غریب لگتا ہے کہ جان پر بنی ہے اور آپ بال صاف کر رہے ہیں۔ بظاہر بے وقوفی لگتی ہے، لیکن یہ دماغ کو اس شدید تناؤ سے کچھ لمحوں کے لیے دور لے جانے کا ایک دفاعی طریقہ ہے۔ اگر میں اس میکانزم کو آج کی ٹیکنالوجی سے جوڑ کر دیکھوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں جب بہت ساری ہیوی ایپس ایک ساتھ کھل جائیں۔ دلچسپ، آگے بتائیں۔ یعنی پروسیسر پر اتنا لوڈ پڑ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ سسٹم ہینگ ہونے لگتا ہے تو اچانک وہ کوئی بیک گراؤنڈ پروسیس شروع کر دیتا ہے یا اسکرین پر وہ گول دائرہ گھومنے لگتا ہے لوڈنگ کا۔ صحیح۔ تو کیا ہماری یہ ڈسپلیسمنٹ ایکٹیویٹیز دماغ کا وہ لوڈنگ نشان ہے جو سسٹم کو کریش ہونے سے بچاتی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت شاندار تشبیہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بے جوڑ حرکت دماغ کے فوکس کو خطرے سے ہٹا کر اس ایکسٹرا پریشر کو ویلو کی طرح نکال دیتی ہے۔ زبردست۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، یہ سامنے والے کے لیے ایک سگنل بھی ہے۔ جب دوسرا پرندہ دیکھتا ہے کہ یہ تنکے چن رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ خریف الجھن میں ہے اور فوراً حملہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے ٹینشن تھوڑا کم ہو جاتی ہوگی۔ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں یہ کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ ظاہر دفتر میں باس کے ساتھ بحث ہو رہی ہو تو ہم زمین پر بیٹھ کر تنکے تو نہیں چننے لگتے۔ ہم نے اسے کیسے بدلا ہے؟ انسانوں میں یہ نظام بالکل موجود ہے، بس شکل تھوڑی مہذب ہو گئی ہے۔ جو مثال ہم نے شروع میں دی تھی آئینہ والی، ہاں، آئینہ صاف کرنا یا پانی کا گھونٹ لینا۔ بالکل۔ یا میٹنگ میں بلا وجہ اپنی گھڑی دیکھنا جبکہ وقت نہیں دیکھنا، یا پین کو بار بار ٹک ٹک کرنا یا سر کھجانا، یہ سب ہماری ڈسپلیسمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں۔ اچھا، یعنی ہم اپنا دباؤ نکال رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ جی ہاں، اور ایک بہت دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی گروپ میں جو شخص سبارڈینیٹ یا ماتحت ہوتا ہے نا، وہ ڈومیننٹ یا طاقتور شخص کے مقابلے میں زیادہ ڈسپلیسمنٹ حرکت کرتا ہے۔ اوہ، یعنی باس سکون سے بیٹھا ہوگا اور ماتحت پین ٹک ٹک کر رہا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، طاقتور شخص پرسکون رہتا ہے جبکہ ماتحت شخص کی بے چینی ان چھوٹی چھوٹی حرکت سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ ہماری عام زندگی کی یہ بظاہر چھوٹی اور بے معنی حرکات اصل میں کتنا گہرا ارتقائی پس منظر رکھتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ مطلب اگلی بار دفتر میں ہم کسی کو کاغذ پر لکیریں کھینچتے دیکھیں یا کسی کا رنگ غصے سے سفید ہوتا دیکھیں تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ لاکھوں سال پرانی پروگرامنگ چل رہی ہے۔ ہاں، اور یہ بنا الفاظ کے ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام مخازیات کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور نیا پہلو آ رہا ہے۔ اچھا،
وہ کیا؟ اگر ہم ارتقائی ماہرین کی بات مانیں تو انسانوں اور پرائمیٹس کا جو طبعی سماجی دائرہ ہے جس میں ہم پرسکون رہتے ہیں وہ لگ بھگ ایک چھوٹے قبیلے جتنا ہوتا ہے. یعنی تقریباً 100 یا 150 افراد؟ بالکل. جب انسان شہروں کے ہجوم میں آیا تو اس میں خود کو بچانے کے لیے اینٹی کانٹیکٹ رویہ اپنایا. لفٹ میں نظریں جھکا لینا تاکہ دماغ خطرہ محسوس نہ کرے. لیکن آج کے ڈیجیٹل دور کو سوچیں ذرا. ہاں، جہاں سوشل میڈیا ہمیں 26 گھنٹے ہزاروں انجانے لوگوں سے جوڑے رکھتا ہے. صحیح. تو کیا یہ ہماری حیاتیاتی حد سے بہت بڑا تجاوز نہیں ہے؟ اگر ہم صرف 100 لوگوں کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں تو کیا یہ ڈیجیٹل ہجوم ہمارے اندر انڈیپینڈنٹ طور پر ایک ڈسپلیسمنٹ یا خطرے کی کیفیت پیدا نہیں کر رہا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز سوال ہے کہ کیا اسی وجہ سے آج کا انسان اسکرین کے پیچھے اکیلے بیٹھے ہوئے بھی ہر وقت غصے، پریشانی اور کشمکش میں گھرا نظر آتا ہے؟ بالکل، اور بنا وجہ لڑائی کے سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے. ہم اپنے جسم پر کتنا غیر ضروری ارتقائی بوجھ ڈال رہے ہیں اس کا اندازہ شاید ابھی ہمیں خود بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اس فکر انگیز سوال کو ہم سننے والوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ خود مشاہدہ کریں کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں وہ کس حد تک ان چھپی ہوئی حیاتیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں. خیر، آج کے سیشن میں بس اتنا ہی. اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر پر بات کریں گے اور ارتقاء اور انسانی رویوں کے اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. تصور کریں فلک بوس عمارت کی 25ویں منزل ہے، ایک بہترین ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ہے اور ایک شخص مہنگا بزنس سوٹ پہنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گہری نظریں جمائے بیٹھا ہے. بالکل. بظاہر یہ انسانی تہذیب اور ترقی کی سب سے شاندار تصویر لگتی ہے. ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارا اور اس قدیم غاروں والے جنگلی دور کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا. مطلب ہم کتنے ماڈرن اور مہذب ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو حیاتیاتی خوردبین سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ جدید منظر لاکھوں سال پرانے جنگل کے کسی منظر سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے. صحیح. اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں جو دراصل ہماری موجودہ کتاب کی سیریز کا بالکل آخری اور حتمی حصہ ہے، ہم ان تمام بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کر کے ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں. جی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی، مطلب جیسے صبح ٹریفک میں پھنس کر دفتر جانا یا میٹنگز میں گپ شپ کرنا یا لنچ میں کچھ میٹھا کھانا، یہ سب کیا ہے. اور یہاں تک کہ تھک کر بیمار پڑ جانا بھی. چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس تہذیب کے خلاف کو ہٹا کر اندر چھپے اس ننگے بنمانس کو ڈھونڈتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں، انسانی ارتقاء اور ہماری موجودہ زندگی کے درمیان یہ جو خلا ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، دراصل یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. دھوکہ کیسے؟ مطلب ہم نے تو اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی. ہم نے اپنے ارد گرد لوہے اور شیشے کا جنگل تو کھڑا کر لیا ہے، ٹیکنالوجی کی ایک پوری مصنوعی دنیا بنا لی ہے، لیکن ہمارے دماغ کی وائرنگ آج بھی وہی ہے جو افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ہوا کرتی تھی. بالکل. لاکھوں سال کی ارتقائی پروگرامنگ محض چند ہزار سال کی تہذیب سے مٹ نہیں سکتی. آج بھی جب ایک انسان صبح اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کی ہر سماجی ضرورت اسی بقا کے قدیم میکانزم کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے. تو پھر شروعات کسی بھی جدید انسان کے دن کے پہلے حصے سے کرتے ہیں، یعنی صبح کا سفر اور ہمارا کام. ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے. اگر انسان غاروں سے نکل آیا ہے تو اس کی وہ شکار کرنے کی یا خوراک تلاش کرنے کی قدیم جبلت کہاں چلی گئی؟ میرا مطلب ہے صبح صبح ٹریفک میں پھنس کر ہارن بجانا، گاڑیوں کے درمیان سے راستہ نکال کر ایک خاص وقت پر دفتر پہنچنا. جی. کیا یہ روزمرہ کا اذیتناک سفر دراصل اسی قدیم شکاری کے اپنے محفوظ ٹھکانے سے نکل کر شکار گاہ تک جانے کی نفسیات ہے؟ یہ صرف ایک علامتی نفسیات نہیں ہے، بلکہ حیاتیاتی طور پر بالکل وہی عمل دہرایا جا رہا ہے. واقعی؟ حیاتیاتی طور پر کیسے؟ دیکھیں، جب انسان نے زراعت ایجاد کی اور بستیاں بسائیں تو روزانہ جنگل جا کر جانور مارنے کا، یعنی روایتی شکار کا عمل ختم ہو گیا. صحیح. مطلب ہمیں خوراک اگانا آ گئی تھی. بالکل. لیکن خاص طور پر مردوں کے لیے جو ارتقائی طور پر شکار کے لیے گروہوں کی شکل میں باہر جاتے تھے، یہ ایک بہت بڑا خلا تھا. تو اس جبلت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے ایک نیا نظام وضع کیا جسے آج ہم ملازمت یا کاروبار کہتے ہیں.
بالکل صحیح کہا آپ نے. روزانہ صبح اپنا گھر یعنی اپنا غار چھوڑ کر ایک مخصوص مقام پر جانا، وہاں سارا دن گزارنا، خطرات مول لینا. اور پھر آخر میں تنخواہ یا منافع کی شکل میں شکار کا گوشت لے کر واپس اپنے قبیلے یعنی اپنے خاندان کے پاس آنا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پورا سائیکل ہمارے اندر کے شکاری کو مطمئن کرتا ہے. یہ بات کارپوریٹ دنیا میں استعمال ہونے والی زبان سے بھی تو ثابت ہوتی ہے. ہاں، آپ نے اکثر سنا ہوگا میٹنگز میں. ہاں، میٹنگز میں اکثر کہا جاتا ہے آج ہم نے مارکیٹ میں بڑا شکار کیا ہے، یا ہمیں اپنے حریفوں کا صفایا کرنا ہے، یا ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے. جی، یہ ساری اصطلاحات سیدھی کسی خونخوار جنگل کی یاد دلاتی ہیں. یعنی ہم نے نیزوں اور تیروں کی جگہ لیپ ٹاپ اور پریزنٹیشنز کو دے دیا ہے، لیکن اندر سے ہم اب بھی وہی خطرہ مول لینے والے شکاری ہیں. اور اس شکار کے عمل میں صرف خطرہ ہی نہیں بلکہ گروہ بندی یعنی گروپ کی شکل میں کام کرنا بھی شامل ہے. میل بانڈنگ. بالکل. قدیم دور میں بڑے جانوروں کا شکار اکیلے تو ممکن نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے مردوں کو آپس میں ایک گہرا سماجی اور جذباتی بانڈ بنانا پڑتا تھا. تو آج کے دور میں جب وہ خونی شکار نہیں رہا تو ہم اس بانڈنگ کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم سپورٹس ٹیمیں بناتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کر تاش یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، یا پھر کلبز بناتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں مل کر جوئے جیسے رسک لیتے ہیں. تو یہ محض تفریح نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہمارے دماغ کی اسی قدیم ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ ہے، جہاں ہمیں دوسرے مردوں کے ساتھ مل کر کسی مشترکہ ہدف کو فتح کرنا ہوتا ہے. یہ نظریہ تو بہت سے خاندانی جھگڑوں کی بھی تشریح کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ مطلب جب کوئی شخص ویکنڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے یا میچ دیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ وہ خاندان کو نظر انداز کر رہا ہے، لیکن شاید وہ صرف اپنی اس قدیم گروہ بندی کی پکار سن رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. خیر، شکار کا تو یہ حل نکل آیا. چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہم نے دفتر میں اپنا شکار مکمل کر لیا. اب اگلا مرحلہ خوراک کا ہے. ہاں، خوراک کا مرحلہ بہت دلچسپ ہے. ہم کام تو بڑے گوشت خور درندوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن حیرانگی کے طور پر ہماری خوراک کی عادات میں آج بھی قدیم بنمانسوں کی جھلک نظر آتی ہے. ایسا تضاد کیوں ہے؟ یہ انسانی ارتقاء کا ایک انتہائی انوکھا سمجھوتا ہے. جب انسان کے اجداد نے جنگلوں سے نکل کر کھلے میدانوں کا رخ کیا اور گوشت کھانا شروع کیا تو ہم نے شکاری درندوں جیسا لائف سٹائل اپنا لیا. مطلب ایک ہی دفعہ میں پیٹ بھر کر بہت سا گوشت کھانا؟ بالکل. درندے شکار کے بعد کھاتے ہیں اور پھر کئی گھنٹے آرام کرتے ہیں. ہم بھی دن میں 2 یا 3 بڑے کھانے کھاتے ہیں، ناشتہ، لنچ، ڈنر. صحیح. لیکن بنیادی اور جینیاتی طور پر ہم درندے نہیں بلکہ پرائمیٹ یعنی بنمانسوں کی نسل سے ہیں، اور بنمانسوں کی خوراک بکھری ہوئی ہوتی ہے. بکھری ہوئی سے کیا مراد ہے؟ تھوڑے تھوڑے پھل، پتے یا کیڑے کھاتے رہتے ہیں. ہم نے بڑے کھانے تو درندوں سے سیکھ لیے، لیکن ہمارے اندر کا وہ بنمانس جو دن بھر کچھ نہ کچھ چبانا چاہتا ہے وہ مرا نہیں. اوہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دوپہر کو کام کے دوران بسکٹ چبانا یا رات گئے نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے فریج کھول کر کچھ ڈھونڈنا، جسے ہم سنیکنگ کہتے ہیں. جی، سنیکنگ. تو یہ میری سستی یا ڈائٹ کا فیل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لاکھوں سال پرانا بنمانس ہے جو اپنے ارد گرد درختوں کی شاخوں پر پھل تلاش کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سنیکنگ ہماری اسی بکھری ہوئی خوراک کی جبلت کا ماڈرن نام ہے. اور پھر ہماری میٹھے کی شدید طلب، جسے ہم سویٹ ٹوتھ کہتے ہیں، اس کا کیا چکر ہے؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ارتقائی دور میں میٹھے ذائقے کا مطلب تھا کہ کوئی پھل پوری طرح پک چکا ہے، وہ رسیلا ہے اور اس میں توانائی بھری ہوئی ہے. اور وہ زہریلا نہیں ہے، کیونکہ کچے یا زہریلے پھل اکثر کڑوے ہوتے تھے. بالکل. اس لیے ہمارے دماغ نے میٹھے ذائقے کو ایک انعام کے طور پر لینا شروع کر دیا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کے جنگل یعنی ہماری سپر مارکیٹس میں وہ پھل درختوں پر نہیں لٹک رہے. جی، وہ پلاسٹک کی پیکنگ میں مصنوعی چینی کی شکل میں موجود ہیں. کمپنیاں دراصل ہمارے دماغ کے اس قدیم انعام والے حصے کو ہیک کر رہی ہیں نا؟ 100%. وہ مشروبات اور کینڈیز میں اتنی مٹھاس ڈالتی ہیں کہ ہمارا دماغ پاگل ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے ہم نے جنگل کا سب سے بہترین پھل ڈھونڈ لیا ہے. حالانکہ اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی، اور پھر ہم موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور صرف مٹھاس ہی نہیں، ذرا ہماری گرم کھانے کی عادت پر غور کریں.
ہم گوشت کو پکا کر تیز گرم کر کے کھاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ صرف ذائقے کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، لاشعوری طور پر ایک گرم خوراک ہمارے دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ یہ جانور ابھی شکار کیا گیا ہے اور اس کے جسم کی قدرتی حرارت ابھی باقی ہے۔ حیرت انگیز۔ اچھا، اور کام کے دوران جب ہم شدید ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو بلا وجہ ببل گم چبانے لگتے ہیں یا پین کا پچھلا حصہ چباتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اسے حیاتیاتی اصطلاح میں ڈسپلیسمنٹ فیڈنگ کہتے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ فیڈنگ؟ جی، جب ایک جانور پریشان ہوتا ہے تو وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے کھانے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تاکہ دماغ کو یہ تسلی ملے کہ دیکھو ہم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حالات نارمل ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ ہمارے پیٹ اور ہمارے دماغ کا یہ رشتہ آج بھی کارپوریٹ دفاتر میں چل رہا ہے۔ چلیں، لنچ بریک ختم ہو گئی، ہم نے کھا بھی لیا اور اسٹریس بھی کم کر لیا۔ تو اب دفتر میں کیا ہوتا ہے؟ میٹنگز ہوتی ہیں یا واٹر کولر کے پاس کھڑے ہو کر گپ شپ۔ جنگل میں جب جانور پیٹ بھر لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سماجی تعلقات بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو گروم کرتے ہیں۔ بنمانس تو گھنٹوں ایک دوسرے کے بالوں سے کیڑے نکالتے ہیں، انگلیاں پھیرتے ہیں۔ ہاں، تو ہم انسان جن کے جسم پر بال ہی نہیں بچے، ہم اس سماجی گرومنگ کی ضرورت کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم نے اس جسمانی گرومنگ کو زبانی گرومنگ میں تبدیل کر دیا ہے، جسے ہم گرومنگ ٹاک یا رسمی گپ شپ کہتے ہیں۔ جیسے جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ٹریفک کیسی تھی۔ بالکل، مسکرانا دراصل بنمانسوں کے ہونٹ چبانے کے عمل کی ماڈرن شکل ہے، اور جب آپ موسم کا پوچھتے ہیں تو آپ معلومات کا تبادلہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ موسم گرم ہے۔ ہاں، مقصد تو صرف سماجی رابطے کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔ جی، ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ ہم ایک ہی قبیلے کا حصہ ہے اور ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ لمبی غیر ضروری میٹنگز دراصل اسی قدیم بال سیلانے اور کیڑے نکالنے کے عمل کی مہذب شکل ہیں۔ لیکن ایک منٹ، رسمی گپ شپ اپنی جگہ، انسان کے اندر کسی چیز کو جسمانی طور پر چھونے کی طلب بھی تو ہوتی ہے۔ ہم کتنا بھی بول لیں، وہ ٹچ کی ضرورت تو ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم گھروں میں پالتو جانور پالتے ہیں تاکہ انہیں سہلا سکیں یا نرم قسم کے کمبل خریدتے ہیں۔ میرا یہاں ایک سخت منطقی اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کو چھونے اور گروم کرنے کی اتنی شدید حیاتیاتی ضرورت ہے تو ہم سماجی تقریبات میں دوستوں کے کندھے کیوں نہیں دباتے یا ایک دوسرے کے بال کیوں نہیں سنوارتے؟ میں تو ہیئر ڈریسر کے پاس صرف اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میرے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی حجام کے پاس جانے کے پیچھے کوئی گہری نفسیات ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ ارتقاء کا ایک انتہائی حساس پہلو بھی ہے، جیسے جیسے انسان کے جسم سے بال ختم ہوئے، ہمارے سر کے بال بہت نمایاں ہو گئے۔ صحیح۔ ارتقائی نقطہ نظر سے سر کے بال ایک انتہائی پرکشش اور جنسی کشش رکھنے والا حصہ بن گئے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر دفتری ساتھی ایک دوسرے کے بالوں میں انگلیاں پھیریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں فوری طور پر ایک غیر ارادی رومانوی یا جنسی تاثر پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، اس سے سماجی رشتے انتہائی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس جنسی الجھن سے بچنے کے لیے انسانی معاشرے نے ایک کمال کا راستہ نکالا۔ ہم نے گرومنگ کے اس عمل کو ایک پیشے میں تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، ہم نے حجام یا ہیئر ڈریسر کا پیشہ ایجاد کر لیا تاکہ ہم پیسے دے کر یہ کام کروا سکیں۔ اچھا، تو ہم ایک بالکل غیر متعلقہ فرد کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے سر اور بالوں کو سنوارتا ہے، اور چونکہ یہ ایک کاروباری لین دین ہے تو کوئی جذباتی پیچیدگی نہیں آتی۔ بالکل، ہم جسمانی ٹچ اور گرومنگ کا حیاتیاتی سکون بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اسے کسی بھی جنسی تاثر سے مکمل محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ سچ میں ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ ایک عام سا ہیئر کٹ بھی ہماری اتنی پرانی نفسیات سے جڑا ہے۔ لیکن چلیں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جی، فرض کریں کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور یہ گرومنگ ٹاک یا ہیئر کٹ سے بھی وہ سماجی توجہ یا سکون نہیں مل رہا جس کی اس وقت انسان کو ضرورت ہے۔ کیا تب ہمارا جسم کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے؟ جی ہاں، تب ہمارا جسم ایک اور انوکھا حیوانی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے بیمار پڑ جانا۔ بیمار پڑ جانا؟ کیا مطلب؟ ہم جان بوجھ کر بیمار ہوتے ہیں؟ بہت سی عام اور معمولی بیماریاں جیسے اچانک گلا خراب ہو جانا، شدید نزلہ زکام یا کمر کا اکڑ جانا، یہ اکثر وائرس کے حملے سے زیادہ ہماری سماجی توجہ کی طلب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سماجی توجہ کی طلب؟ جی، جب ایک انسان حد سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اسے ماں جیسی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن ایک صحت مند بالغ انسان کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ میں اداس ہوں، میرا ماتھا دباؤ۔ رکیے ذرا، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیماریاں کوئی ڈرامہ ہے؟ کیا واقعی جراثیم اور وائرس کا کوئی وجود نہیں اور یہ سب ہمارے دماغ کا وہم ہے؟ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا گلا سچ میں خراب ہوتا ہے۔ نہیں، جراثیم اور وائرس کوئی وہم نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جسم ہر وقت بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا مدافعتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ہمارا مدافعتی نظام ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب ہم شدید ذہنی یا سماجی دباؤ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کورٹیسول ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارا لاشعور اس دباؤ کو بھانپتے ہوئے جان بوجھ کر ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے، وہ ڈھال عارضی طور پر گرا دیتا ہے۔ تاکہ وہ وائرس جو پہلے سے موجود تھا وہ ہم پر حاوی ہو جائے۔ بالکل، اور ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں وہ ہمدردی، وہ تیمارداری اور وہ سماجی گرومنگ مل سکے جو ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل حیاتیاتی حکمت عملی ہے، مطلب جسم خود کو کمزور کرتا ہے تاکہ قبیلے کے لوگ اسے دوبارہ سنبھالیں۔ جی بالکل۔ اور کتاب میں وہ جو 2 مختلف پیشوں کی مثال دی گئی ہے وہ تو اور بھی کمال ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک اداکارہ اور ایک پہلوان میں بیماری کا انتخاب کیسے مختلف ہوتا ہے۔ وہ مثال اس تصور کی بہترین تشریح ہے۔ دیکھیں، فرض کریں ایک اداکارہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے اور اس کا لاشعور توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جسم اکثر گلے کی خرابی کا انتخاب کرے گا۔ لیرنجائٹس؟ لیکن گلا ہی کیوں؟ کیونکہ گلا خراب ہونے سے وہ ڈائیلاگ نہیں بول پائے گی، اسے شوٹنگ سے چھٹی مل جائے گی اور لوگ اس کا حال پوچھیں گے۔ اگر اسے جسم پر کوئی خارش ہو جائے تو وہ میک اپ سے چھپ جائے گی اور اسے پھر بھی کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور دوسری طرف وہ پہلوان والی بات؟ ایک پہلوان کا گلا خراب بھی ہو تو وہ میدان میں لڑ سکتا ہے، اس لیے جب ایک پہلوان دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا لاشعور اکثر جلد کی شدید خارش یا پٹھوں کی تکلیف کا راستہ چنتا ہے، تاکہ وہ جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہ رہے اور اسے آرام مل جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا دماغ پیشے اور حالات کے حساب سے انتہائی درست بیماری کا انتخاب کرتا ہے۔ واقعی انسان کا جسم ایک سوچنے سمجھنے والا عجوبہ ہے۔ اچھا، سماجی رابطوں کی تو بات ہو گئی، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو خالصتاً ہمارے اندرونی حیاتیاتی نظام کو بچانے کے لیے ہیں، جیسے ہمارا روزانہ نہانا۔ پانی اور صابن کا استعمال بھی تو ہمارے اسی گرومنگ کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ جدید دور میں روزانہ پانی اور صابن سے نہانا ہماری بنیادی ضرورت بن چکا ہے، لیکن حیاتیاتی طور پر یہ عمل ہمارے جسم کی جلد سے اس قدرتی حفاظتی تیل کو دھو دیتا ہے جو ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاتا تھا۔ اسی لیے نہانے کے بعد جلد خشک ہو جاتی ہے اور ہمیں لوشن لگانا پڑتا ہے۔ جی، لیکن یہ ایک ارتقائی سمجھوتا ہے۔ چونکہ اب ہم کثیف اور گرد آلود شہروں میں رہتے ہیں تو یہ جدید غسل ہمیں خطرناک جراثیموں سے بچاتا ہے۔ اور درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی ہماری جدید خواہش کا کیا؟ ہم نے ہر جگہ ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر لگا رکھے ہیں۔ وہ ایئر کنڈیشنر محض کوئی عیاشی نہیں ہے، ایک ممالیہ جانور کے طور پر ہمارے جسم کا ایک اندرونی درجہ حرارت ہے جسے ریگولیٹ کرنا بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم نے اس اندرونی نظام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اے سی کی شکل میں ایک مکمل بیرونی مصنوعی نظام کھڑا کر لیا ہے۔ بالکل، ہم اپنی حیاتیات کو جدید ٹیکنالوجی سے مکمل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اور جب درجہ حرارت کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز جو کارپوریٹ لائف میں بہت تنگ کرتی ہے وہ ہے پسینہ۔ جی، پسینہ۔ گرمی میں پسینہ آنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب میں کسی بہت اہم پریزنٹیشن کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ اور پاؤں کے تلوے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ محض گھبراہٹ ہے یا یہاں بھی کوئی درخت پر چڑھنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ سوال ان تمام باتوں کو ایک نقطے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ گرمی کے پسینے اور جذباتی تناؤ کے پسینے میں حیاتیاتی طور پر بہت فرق ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ خوف یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو پسینہ پورے جسم پر نہیں، خاص طور پر ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں پر آتا ہے۔
یہ ہمارا انتہائی قدیم رد عمل ہے جسے فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ یعنی خطرے کا سامنا کرنا یا بھاگ جانا؟ جی، خطرے کے وقت جب انسان کو کسی درخت کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ کر چڑھنا ہوتا تھا یا اپنے دفاع کے لیے کلہاڑی اٹھانی ہوتی تھی تو ہتھیلی پر موجود ہلکی سی نمی اس کی گرپ کو مضبوط بناتی تھی۔ تو آج کے دور میں سامنے کوئی خونخوار شیر نہیں ہے بلکہ ایک ناراض باس بیٹھا ہے۔ لیکن آپ کے قدیم دماغ کے لیے وہ جان لیوا خطرہ ہی ہے، اس لیے وہ فوراً آپ کی ہتھیلیوں کو گیلا کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ یہ لاجواب ہے۔ مطلب جب میں ٹائی اور سوٹ پہن کر بورڈ روم میں گھبرایا ہوا کھڑا ہوتا ہوں تو میرا اندر کا بن مانس کسی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی کلہاڑی کی گرفت مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تمام حقائق کس قدر حیران انگیز ہیں۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس کتاب کی سیریز کے اس آخری حصے کا خلاصہ نکالیں تو ایک بات بالکل شفاف ہو جاتی ہے۔ ہم انسان چاہے مریخ پر بستیاں بسا لیں یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے اس دنیا کو بدل دیں، ہمارے ان شاندار بزنس سوٹس کے پیچھے آج بھی وہی ننگا بن مانس سانس لے رہا ہے۔ ہاں بالکل، جس کی بھوک، غصہ، سماجی رشتوں اور بقا کے اصول آج بھی وہی ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں تھے۔ ہم نے اپنی جبلتوں کو مارا نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف اپنے شکار کے طریقوں کو، خوراک کی عادتوں کو اور گرومنگ کے نظام کو کارپوریٹ لائف کے نئے کپڑے پہنا دیے ہیں۔ اور اس میں کوئی برائی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنی اس حیاتیاتی حقیقت کو تسلیم کریں۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی اور چشمکشا جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری حیاتیاتی قبلتیں لاکھوں سالوں سے بالکل نہیں بدلی، لیکن ہمارا بیرونی ماحول، ٹیکنالوجی اور ورچوئل دنیا روز بروز تیز رفتاری سے پیچیدہ ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ آج تو ہم نے اپنی حیوانی جبلتوں کو دفاتر، ہیئر ڈریسرز اور سوشل میڈیا کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ وہ کون سی اگلی حیوانی جبلت ہوگی جسے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں مستقبل میں کوئی بالکل ہی نیا، انوکھا اور شاید عجیب و غریب مصنوعی سماجی رواج ایجاد کرنا پڑے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا کبھی ارتقاء کی تاریخ میں ایسا وقت آئے گا جب ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہماری اس قدیم حیوانی فطرت کو پوری طرح کچل دے گی، یا ہم ہمیشہ کی طرح کوئی نیا راستہ نکال کر ٹیکنالوجی کو ہی اپنی اس جنگلی فطرت کا غلام بنا لیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔